جس پہ محنت نہیں ہوتی اس پہ زکوٰۃ اللہ نے زیادہ رکھی ہے۔ سونے اور چاندی کی کان ہو تو 20% حصہ زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ بارانی زمین ہے، آپ نے محنت کوئی نہیں کی، اللہ نے بارش برسائی ہے، فصل پیدا ہو گئی، آپ 10% زکوٰۃ دیں گے۔ اگر فرض کی 10 کلو ٹماٹر آپ نے اتارے بارانی زمین میں، 1 کلو ٹماٹر آپ اللہ کی راہ میں دے دیں گے۔ اگر نہری زمین ہے اور نہر کھود کر لائے ہیں اور اس سے آپ نے سیراب کیا ہے اپنی کھیتی کو، اب زکوٰۃ 5% ہے۔ اب اگر آپ نے 20 کلو ٹماٹر آپ کے اترے ہیں تو آپ اب 1 کلو ٹماٹر اس میں سے دیں گے، 20واں حصہ۔ اور جو روپیہ پیسہ ہے جو انسان محنت سے کماتا ہے، سونا چاندی انسان محنت سے خریدتا ہے، اس پہ اللہ نے اور زکوٰۃ کم کر دی، اس میں صرف 2.5% رکھی ہے۔ تو فرمایا کہ جس روز فصل کو اتارو اسی روز اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ادا کر دو، ولا تسرفوا، اور دیکھو اسراف نہ کرو۔ اللہ نے جو بھی تمہیں دیا ہے اس کو کفایت سے استعمال کرو، بچ جائے تو دوسروں میں تقسیم کرو تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ انہ لا یحب المسرفین، بے شک اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ومن الانعام حمولۃ وفرشا، اور جو بھی چوپائے ہیں ان میں سے کچھ حمل بردار ہیں، وہ بوجھ اٹھاتے ہیں، اونٹ ہیں اور بیل ہیں، یہ حمل بردار ہیں۔ ان میں سے وہ بھی ہیں جو کہ زمین سے لگے ہوئے ہیں، فرشا بکری ہے، بھیڑ ہے، وہ بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔ کلوا مما رزقکم اللہ، کھاؤ اس میں سے جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرو۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ 8 ازواج، 8 جوڑے ہیں چوپایوں کے جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کیے۔ اب یہ وہ جانور ہیں جو عرب میں تھے، انہی کا ذکر ہے، بھینس کا ذکر ان میں نہیں آئے گا۔ بھینس بعد میں جو ہے وہ اجمی علاقوں میں پائی گئی، قیاس کیا گیا، اس پر بھی گائے کا حکم لگایا گیا، لیکن جو جانور وہاں پائے جاتے تھے مویشی، انہی کا ذکر ہے۔ وہ 8 ہیں، کون کون سے؟ من الضأن اثنین ومن الماعز اثنین، 2 بھیڑ میں سے ہیں، بھیڑ ہے اور جو ہے وہ مینڈا ہے۔ اسی طرح بکری ہے اور بکرا، ومن الماعز اثنین، اور 2 بکریوں میں سے ہیں، بکری ہے اور بکرا ہے، بھیڑ اور مینڈا، بکری اور بکرا۔ قل آذکرین حرم ام الانثیین، اے نبی پوچھئے ان مشرکین کے پنڈتوں سے جو خود ہی فیصلے کرتے ہیں یہ جانور حلال ہے یہ حرام ہے، ان سے پوچھئے کہ آیا ان دونوں کے مذکر حرام ہیں یا ان دونوں جانوروں کے مؤنث حرام ہیں؟ کیا ہر ایک کی جو ہے وہ فیمیل حرام ہے یا ہر ایک کا میل حرام ہے؟ بتائیے کون یہ فیصلہ کرے گا؟ اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا وہ بچہ حرام ہے کہ جس پر مشتمل ہے جو ہے وہ مؤنث کی بچہ دانی، جو بچہ اس کے رحم میں وہ حرام ہے۔ نبئونی بعلم، مجھے بتاؤ علم کی بنیاد پر کہاں اللہ نے یہ بتایا ہے کہ اس جانور کا مذکر حرام ہے یا اس کے مؤنث حرام ہے یا اس جانور کا بچہ حرام ہے؟ بتاؤ کہاں اللہ نے بتایا ہے؟ تم خود ہی اپنے پاس سے فیصلے کر رہے ہو کہ یہ جانور حلال یہ حرام ہے۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اللہ نے یہ سب حلال کیے، مینڈا بھی حلال ہے، بھیڑ بھی حلال ہے، بکرا بھی، بکری بھی، ان کے بچے بھی حلال ہیں۔ ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین، اسی طرح سے 2 جانور ہیں اونٹ میں سے اور 2 جانور ہیں گائے میں سے، اونٹ اور اونٹنی اور بیل اور گائے۔ قل آذکرین حرم ام الانثیین، اے نبی پوچھئے ان سے آیا دونوں کے مذکر حرام ہیں کہ دونوں کے مؤنث حرام ہیں؟ اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا وہ کہ جس پر مشتمل ہے جو مؤنث ہیں ان کی بچہ دانی۔ ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا، کیا تم اس وقت موجود تھے جب کہ اللہ نے تمہیں اس کی وصیت کی تھی کہ یہ جانور حرام ہے، اس کی پیٹھ پہ سوار نہیں ہو سکتے، اس جانور کے پیٹ میں جو بچہ وہ کوئی نہیں کھا سکتا؟ یہ جو تم نے باتیں خود سے گھڑ لی ہیں، کیا تم اس وقت موجود تھے جب اللہ تمہیں اس کی وصیت کر رہا تھا؟ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑھ کے ظالم کون ہوگا جو اللہ کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کرے، لیضل الناس بغیر علم، تاکہ وہ لوگوں کو بغیر علم کے گمراہ کرے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ ایسی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ، اے نبی ان سے کہیے کہ میں تو نہیں پاتا اس کلام میں جو میری طرف وحی کیا گیا ہے کوئی بھی چیز حرام کسی بھی کھانے والے پر جو وہ کھا رہا ہو، الا سوائے اس کے
یہ چیزیں ہیں جو اللہ نے مجھے بتائی ہیں کہ حرام ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ ان یکون میتتن، ایسا جانور جو کہ مردہ ہے، بکری ویسے حلال ہے لیکن خود سے مر گئی تو حرام ہے۔ او دمم مسفوحن، یا وہ خون حرام ہے جو بہہ سکتا تھا اس کو نہیں بہایا۔ تلی کے ساتھ لگا ہوا خون حرام نہیں ہے، وہ بہہ نہیں سکتا لہذا وہ کھا سکتے ہیں۔ جو خون بہہ سکتا تھا اسے نہیں بہایا تو حرام ہے۔ ذبح کر کے جانور کو ہمیں تڑپنے دینا چاہیے تاکہ وہ تڑپے اور جو خون بہہ سکتا ہے بہہ کر نکل جائے۔ تو فرمایا کہ بہتا ہوا خون حرام ہے۔ او لحم خنزیر، یا خنزیر کا گوشت حرام ہے۔ کیوں؟ فإنہ رجس، اس لیے کہ یہ تینوں کے تینوں جو حرام ہیں یہ گندگی ہے۔ مردہ جانور گندگی ہے، بہتا ہوا خون گندگی ہے، رجس ہے، ناپاک ہے۔ خنزیر کا گوشت ناپاک ہے۔ جو لوگ خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں ان میں اسی قسم کی بے حیائی آتی ہے جیسی کہ خود خنزیر کے اندر بے حیائی ہے۔ اللہ تعالیٰ میں ان گندگیوں سے پاک رکھے۔ او فسقن، یا ایک ایسی چیز بھی حرام ہے جو کہ رجس نہیں ہے، گندگی نہیں ہے لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، فسق ہے۔ وہ کیا ہے؟ احل لغیر اللہ بہ، کہ وہ جانور کے جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے۔ جانور ذبح کیا ہے، خون اس کا نکل گیا ہے تو ویسے جانور پاک ہے لیکن کیوں نہیں کھا سکتے؟ اس لیے کہ اس میں شرک کی گندگی شامل ہو گئی، بجائے اللہ کے اس پر کسی اور کا نام لے لیا گیا۔ فمن استر غیر باغ ولا عاد، اور جو کوئی بھی مجبور ہو گیا بھوک سے، نہ اس کا ارادہ اللہ کی بغاوت کا ہے اور نہ اس کا ارادہ زیادتی کا ہے، وہ بقدر ضرورت حرام کو پھر استعمال کر کے اپنی جان بچا سکتا ہے۔ فإن ربک غفور الرحیم، تو بے شک اے نبی آپ کا رب بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ وعلی الذین ہادوا حرمنا کل ذی ظفر، اور وہ لوگ جو کہ یہودی ہوئے ہم نے ان پر حرام کر دیا تھا ہر ناخن والا جانور، یعنی شتر، مرغ اور بطخ ان پر حرام کر دی تھی ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے۔ ومن البقر والغنم حرمنا علیہم شحومہما، اور گائے اور بکری میں سے ہم نے ان پر حرام کر دیا تھا ان دونوں کی چربی کو، الا ما حملت ظہورہما، سوائے اس چربی کے جو چپکی ہوتی ہے ان جانوروں کی پشت کے ساتھ، جو پٹ کے ساتھ لگی ہے، اس کے علاوہ باقی چربی جو علیحدہ چربی علیحدہ ہو سکتی ہے حرام کر دی تھی۔ اب الحوایا، یا وہ چربی جو کہ انتڑیوں کے ساتھ چپکی ہوئی ہے، او مختلط بعظم، یا وہ چربی جو کہ ہڈیوں کے ساتھ بالکل چپکی ہے، اس کے علاوہ باقی چربی حرام تھی۔ ذالک جزیناہم ببغیہم، یہ ہم نے ان کو سزا دی تھی ان کی سرکشی کی وجہ سے۔ یہ چربی ویسے حرام نہیں ہے، ہم نے یہودیوں کو سزا دی تھی ان کی سرکشی کی وجہ سے۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم یقیناً سچے ہیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، هذا بلاغ للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام ہے۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معه، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، اللہ تبارک و تعالی سورہ انعام کے اس 18ویں رکوع میں حلال و حرام کے حوالے سے ہمیں ہدایات عطا فرما رہا ہے۔ اس سے پہلے یہ بات اس رکوع میں آئی کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پر ان کی شرارتوں کی وجہ سے بعض حلال چیزیں بھی حرام ٹھہرا دی۔ اب اس حوالے سے مزید اللہ نے فرمایا فَإِن كَذَّبُوكَ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں، ان باتوں کو تسلیم نہیں کرتے، فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ،
تو اے نبی ان سے کہیے کہ تمہارا رب بڑی وسیع رحمت والا ہے، لیکن ولا یرد باسہ عن القوم المجرمین، اس کا عذاب مجرم قوم سے پھر ٹالا نہیں جا سکتا۔ اس کی دونوں شانیں ہیں، اس کی رحمت بھی بڑی وسیع ہے اور اس کا عذاب بھی بڑا چمٹنے والا ہے، لہٰذا ایسا کام مت کرو کہ تم جس کی وجہ سے اس کے عذاب کے مستحق ٹھہرو، بلکہ وہ روش اختیار کرو کہ تمہیں اللہ کی وسیع رحمت میں سے حصہ ملے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت عطا فرمائے۔ سیقول الذین اشرکوا، ان قریب کہیں گے وہ لوگ کہ جنہوں نے شرک کیا، لو شاء اللہ ما اشرکنا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے۔ یہ پھر وہی زخرف القول علماء کی ہوئی بات آ رہی ہے دھوکہ دینے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کا کل اختیار ہے کہ نہیں؟ ہاں جی، کل اختیار ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ چاہتا میں شرک سے روک دیتا، لو شاء اللہ ما اشرکنا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، ولا آباؤنا، اور نہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے، ولا حرمنا من شیء، اور نہ ہم کسی چیز کو اپنے پاس سے حرام ٹھہرا لیتے۔ اللہ ہمیں روک دیتا، اللہ نے ہمیں نہیں روکا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہمیں اجازت دی ہے کہ ہم یہ کام کریں۔ تو بظاہر یہ دلیل بڑی اپیلنگ ہے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے، فرشتہ نہیں بنایا۔ فرشتے مجبور ہیں کہ وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ انسان کو اللہ نے دونوں راستے دکھا دیے، یہ راستہ ہدایت کا ہے، یہ راستہ گمراہی کا ہے۔ اب انسان کو اختیار دیا ہے، اما شاکرا و اما کفورا، چاہے تو ہدایت کے راستے پر چل کر اللہ کا شکر گزار بندہ بنے، اور چاہے تو ناشکری کے راستے پر چل کر اللہ کا نافرمان بنے۔ لیکن جو ہدایت کے راستے پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی چلتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے خوش بھی ہوتا ہے، اور جو چلتا ہے گمراہی کے راستے پر اللہ کے اذن سے چلتا ہے، اللہ اس کو ڈھیل دیتا ہے، ورنہ انسان ایک قدم تک نہیں ہلا سکتا۔ جو بھی جا رہا ہے گمراہی کی طرف اللہ ہی کے اذن سے جا رہا ہے، لیکن اللہ اس پر خوش نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ راضی نہیں ہے۔ تو اللہ کا اذن اور ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا اور ہے۔ ڈاکٹر صالح احمد رحمۃ اللہ علیہ اس کو سمجھایا کرتے تھے مثال کے ذریعے سے کہ سخت سردی کا موسم ہے، بچہ آپ کا ضد کرتا ہے کہ میں نے آئس کریم کھانی ہے، تو آپ اس کو منع کرتے ہیں کہ بیٹے یہ موسم آئس کریم کھانے کا نہیں ہے، ٹھنڈ کا موسم ہے، کھانسی ہو جائے گی، بیمار ہو جاؤ گے۔ بچہ ضد کرتا ہے کہ میں نے کھانی ہے، جب بہت ضد کرتا ہے تو آپ خود اس کو اذن دیتے ہیں، اجازت دیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، جاؤ کھا لو، اجازت آپ نے دی ہے۔ لیکن کیا آپ اس سے خوش بھی ہیں؟ آپ اس سے خوش نہیں ہیں، آپ ناراض ہیں، لیکن آپ نے اجازت دی۔ اسی طریقے پر اگر کوئی شرک کرتا ہے، کوئی اپنی مرضی سے چیزوں کو حرام ٹھہرا رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ منع کرتا ہے، ضمیر اندر سے ٹوکتا یہ چیز صحیح نہیں ہے، اللہ نے ضمیر اندر رکھا ہے۔ اللہ کے نیک بندے منع کرتے ہیں کہ یہ کام صحیح نہیں ہے، لیکن جب وہ آدمی اڑ جاتا ہے میں نے کرنا ہی کرنا ہے، تو اللہ کہتا ہے جاؤ دفع ہو، پھر کرو۔ تو اذن اللہ کا ہے، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کا اللہ کی رضا شامل نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کے اذن کو اور اللہ کی رضا کو گڈمٹ کر کے اور دھوکہ دینے کی کوشش ہر دور میں ہوتی ہے۔ فرمایا ان قریب کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، لو شاء اللہ ما اشرکنا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، ولا آباؤنا، اور نہ ہمارے باپ دادا کرتے، ولا حرمنا من شیء، نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے، کذالک کذب الذین من قبلہم، اسی طرح سے جھٹلایا ان لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے گزرے ہیں، حتیٰ ذاقوا باسنا، یہاں تک کہ پھر انہوں نے ہماری پکڑ کا مزہ چکھا۔ قل هل عندکم من علم فتخرجوہ لنا، اے نبی ان سے کہیے کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے کہ تم وہ ہمارے سامنے ظاہر کرو اور تم بتا سکو کہ ہم اس دلیل کی بنیاد پر یہ کام کر رہے ہیں۔ بعض اوقات الٹی بات ہو جاتی ہے، آپ اگر کہیں کہ یہ جو آپ کام کر رہے ہیں یہ کام درست نہیں ہے، وہ کہتے ہیں اللہ نے منع کب کیا؟ اللہ نے کہاں منع کیا ہے کہ 40واں مت کرو؟ اللہ نے تو منع نہیں کیا، آپ کیوں منع کر رہے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے 50واں منع نہیں کیا، آپ 50واں بھی شروع کر دیں۔ جب ایک چیز اس دور میں تھی ہی نہیں تو منع کہاں سے ہوگی؟ یہ تو آپ نے بعد میں گھڑی ہے نا۔ تو بجائے اس کے کہ آپ دوسرے سے کہیں کہ بتاؤ اللہ نے کہاں منع کیا ہے، آپ پہ کام کر رہے ہیں، آپ کے پاس اس کی دلیل ہونی چاہیے کہ میں یہ کام اس وجہ سے کر رہا ہوں، یہ کام قرآن مجید میں اس کا حکم ہے، اس کا سنت سے یہ چیز ثابت ہے، حدیث میں اس کا حکم ہے۔ تو بجائے اس کے کہ
اپنے عمل کے لیے خود دلیل پیش کرنا، دوسرے سے مطالبہ کرنا، بتاؤ یہ چیز بنا کہاں ہے؟ تو فرمایا قل هل عندکم من علم فتخرجوه لنا، کوئی دلیل ہے تو اس کو ہمارے لیے نکال کر لاؤ۔ ان تتبعون الا الظن، تم پیروی نہیں کر رہے مگر گمان کی، تمہارے پاس اپنے ان کاموں کے لیے نہ کوئی قرآن سے ثبوت ہے نہ حدیث سے ثبوت ہے، تم پیروی نہیں کر رہے مگر اپنے گمانوں کی۔ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ، اور تم نہیں ہو مگر یہ کہ کیا سرائیاں کرنے والے۔ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، اے نبی کہیے ان سے کہ اللہ کے ذمے ہے حجت پوری کر دینا، حجت تمام کر دینا۔ اللہ نے تم پہ حجت پوری کر دی۔ بڑی پیاری کتاب ہے شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کا نام اسی آیت سے ماخوذ ہے، حجت اللہ البالغہ، بہت پیاری کتاب ہے، بڑی جامع کتاب ہے دین کے حقائق کو سمجھنے کے لیے۔ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، تو اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم سب کو زبردستی ہدایت دے دیتا، تم سب کے سب کو، لیکن اللہ کے ذمے ہدایت زبردستی دینا نہیں ہے، اللہ کے ذمے ہے حجت پوری کرنا، بات کو بالکل کھول کے واضح کر دینا۔ قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا، اے نبی ان سے کہیے کہ ذرا بلاؤ اپنے گواہوں کو جو یہ گواہی دیں کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے، تم جن چیزوں کو حرام ٹھہراتے ہو گواہ لاؤ، وہ بتائیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس جانور کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ مردوں کے لیے حلال اور عورتوں کے لیے حرام، اس جانور پر سواری حرام، اور یہ جانور وہ کھا سکتا ہے جسے ہم چاہیں گے اور جسے ہم نہیں چاہیں گے وہ نہیں کھا سکتا۔ بتاؤ ایسے ہیں گواہ جو ایسی گواہی دیں؟ فرمایا فَإِن شَهِدُوا، اور پھر اگر وہ گواہی دیں، ہم کہنے ڈھٹائی پر اتر آئیں اور کچھ آ جائیں، کیا ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ نے ایسے کہا ہے؟ تو اگر وہ ایسی گواہی دیں فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، اے نبی آپ ان کے ساتھ گواہی مت دیجیے گا۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور آپ ایسی قوم کی خواہشات کی پیروی مت کیجیے گا جس نے کہ ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، انہیں کوئی احساس نہیں ہے کہ مرنا بھی ہے اور اللہ کے سامنے جا کے جواب دہی بھی کرنی ہے۔ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، اور وہ جو اپنے رب کے ساتھ دوسرے معبودوں کو برابر کر رہے ہیں۔ اب اس کے بعد 3 آیتوں میں تورات کے احکامات 10 کا قرآنک ورژن آ رہا ہے۔ اللہ نے تورات میں 10 احکامات دیے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اب قرآن مجید میں وہ 10 احکامات آ رہے ہیں، لیکن اسلوب قرآن مجید کا ہے۔ ایک پہلی آیت میں 5 احکامات ہیں، دوسری آیت میں 4 احکامات ہیں، اور تیسری آیت میں 1 حکم ہے۔ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ، اے نبی ان سے کہیے کہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارے رب نے کن کن چیزوں کو محترم ٹھہرایا ہے یا کن چیزوں کو اس نے حرام کیا ہے۔ اللہ تشرکوا بہ شیئا، پہلے جو اس نے ہدایت دی ہے وہ یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرو۔ یہ ہے اولین ہدایت، اہم ترین ہدایت۔ معاشرے میں سب سے پہلے اسی ہدایت پر عمل کرنا ہے۔ جہاں اس ہدایت پر عمل نہیں ہوگا وہاں پر لازماً فساد ہوگا۔ جہاں محسوس ہو کہ اللہ کے سوا کچھ اور بھی ہستیاں ہیں، ان کی سفارش سے بیڑا پار ہو سکتا ہے، تو پھر لوگ ہر طرح کے جرائم کریں گے، رشوتیں لیں گے، ملاوٹیں کریں گے، اور ان ہستیوں کے سال کے سال جو بھی دن ہوں گے ان میں کچھ نذرانے پیش کر کے دیگے چڑھاوے چڑھا کے سمجھیں گے کہ سال بھر کی لوٹ مار، حرام خوریاں اور لوگوں کے پلاٹ غصب کرنا اور جو کچھ کرنا سب معاف ہو جائے گا، کیونکہ ہم نے جا کر ان کو راضی کر لیا۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نمبر 1۔ نمبر 2 وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، اور نمبر 2 یہ ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اگر والدین کے ساتھ جس معاشرے میں حسن سلوک ہوگا تو والدین بھی پھر اولاد کی اچھی تربیت کریں گے، ان کو پتہ ہے کہ یہ اولاد بڑھاپے میں ہمارا سہارا بنے گی۔ نمبر 3 وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، اور اپنی اولادوں کو مفلسی کے ڈر سے قتل مت کرو۔ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، ہم رزق دیتے ہیں تمہیں بھی اور ان کو بھی، تم اپنی اولادوں کے رازق نہیں ہو، رازق اللہ ہے۔ لہٰذا اس وجہ سے خاندانی منصوبہ بندی کا پورا نظام ہو کہ لوگ کھائیں گے کہاں سے، یہ سب کا سب اسی سوچ پر ہے کہ رازق ہم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کے نئے ذریعے پیدا کرتا رہتا ہے، جو یہاں آبادی بڑھتی ہے اللہ تعالیٰ رزق کا ایک نیا خزانہ کھول دیتا ہے۔ پولٹری کی صنعت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا اس کے ذریعے سے رزق کی فراوانی ہے، کئی لوگوں کا روزگار لگا ہوا ہے۔
وہ زمین جو پہلے منوں اناج پیدا کرتی تھی آج ٹنوں پیدا کر رہی ہے، تو رزق کی کمی نہیں ہے۔ فرمایا تم رازق نہیں ہو انسانوں کے، اللہ رازق ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ۔ چوتھی ہدایت، بے حیائی کے قریب بھی نہ جاؤ، خواہ وہ بے حیائی ظاہر ہو کھلم کھلا ہو یا وہ چھپی ہوئی ہو۔ کھلم کھلا بے حیائی کرنا، بے پردگی کرنا، کھلم کھلا غلط حرکتیں کرنا، جیسی کہ یورپ میں ہوتی ہیں، جیسی کہ دبئی میں ہوتی ہیں، کھلم کھلا گندا لباس، برہنہ لباس اور کسنگ اور یہ سب کا سب کھلے عام۔ نہ کھلم کھلا برائی کا بے حیائی کا ارتکاب کرو، اور نہ ہی باطنی طور پر چھپ کے کرو۔ چھپ کر کیا ہے؟ دل کا زنا کرنا، دل میں نامحرم کے بارے میں سوچنا، خیالات پکانا، نظروں کی خیانت کرنا، ایسی طرف بار بار نگاہ ڈالنا جہاں نگاہ نہیں ڈالنی چاہیے، ذو معنی لطیفے، اور تنہائی میں کوئی بےہودگی، کوئی عورت منکوحہ ہے، اس کو کوئی بھاگ کر لے گیا، بھگا کر لے گیا، خبریں آتی رہتی ہیں، اپنے آشنا کے ساتھ فرار ہو گئی، کسی اور شہر میں جا کے نکاح کر لیا، نکاح ہوا ہی نہیں، زنا کر رہے ہو۔ جب تک اس کا شوہر طلاق نہیں دے گا، عدت پوری نہیں کرے گی، نکاح نہیں ہوگا۔ لیکن ہمارے معاشرے میں سب کچھ ہو رہا ہے۔ اسی طریقے پر 3 طلاقیں دے دیں، طلاق مغلظ ہو گئی، اس کے بعد پھر بھی ساتھ رہ رہے ہیں۔ ایسا بھی ہمارے ہاں غلطیاں ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں، زنا ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ برائی بے حیائی کا چاہے ظاہری پہلو ہو چاہے چھپا ہوا پہلو ہو، اس سے بچو۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور کسی ایسی جان کو قتل مت کرو جس کو اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے، مگر یہ کہ حق کے ساتھ۔ اگر اللہ نے اس کی اجازت دی، شادی شدہ زانی ہے، 4 گواہ موجود ہیں، انہوں نے دیکھا ہے، زنا کیا ہے، سنسار کر دو، اجازت ہے، یہ قتل بالحق ہے۔ حربی کافر ہے، اسلام کے خلاف لڑنے کے لیے میدان جنگ میں آ گیا، مار دو، اجازت ہے۔ قاتل پہ جرم ثابت ہو گیا، قصاص میں اس کی جان لے لو۔ اسلامی ریاست میں مرتد ہو گیا ہے، اسلامی ریاست کا دستور اسلام ہے، اس نے دستور سے بغاوت کی ہے، مرتد ہوا ہے، مار دو۔ گستاخ رسول ہے اور اس گستاخی کے ذریعے سے لوگوں کی جذبات مجروح کر رہا ہے، فساد پھیلا رہا ہے، قتل کر دو۔ اسی طریقے پر جو لوٹ مار کرتے ہیں، قتل و غارت گری کرتے ہیں، لوگوں کی بلاگ جلاتے ہیں، ہم نے پڑھا سورہ مائدہ آیت 33 میں، ان کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ چاہے کوئی مسلمان ہو چاہے کوئی کافر ہو، اس کی جان لینا حرام ہے۔ تو فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی بھی جان کو جس کو اللہ نے محترم ٹھہرایا قتل مت کرو، مگر یہ کہ حق کے ساتھ۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی وصیت کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، چھٹی ہدایت، فرمایا یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ مگر اس طریقے پر جو بہت ہی عمدہ ہے، جس سے کہ اس کے مال کی حفاظت ہو، حتیٰ یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے، اپنی سمجھ کی عمر کو پہنچ جائے۔ نمبر 7، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور ماپ اور تول کو پورا پورا عدل کے ساتھ کرو، تولو پورا پورا تولو، ناپو تو بالکل صحیح ناپو عدل کے ساتھ۔ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، ہم کسی بھی جان کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتے مگر یہ ہے کہ اس کی طاقت کے مطابق۔ 8ویں ہدایت، وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، جب بھی بات کرو تو عدل کرو، نہ کسی کو ناجائز فیور کرو، کسی کے حق میں نہ ناجائز باتیں کرو، اور نہ بلا وجہ کسی کے ساتھ کوئی دشمنی کرو، اس کے خلاف بات کرو۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، جب بھی بات کرو عدل کی بات کرو، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ کوئی تمہارا قرابت دار ہی کیوں نہ ہو۔ 9ویں ہدایت، وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور جو بھی اللہ کے عہد ہیں ان کو پورا کرو۔ ہر عہد پر اللہ گواہ ہے، چاہے وہ عہد تم نے اللہ ہی کے ساتھ کیا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے، چاہے وہ عہد تم نے کسی بندے کے ساتھ کیا ہے، چاہے وہ عہد تم نے اپنے ساتھ کیا ہے، توبہ کی ہے، کوئی بھی عہد ہو اس عہد کو پورا کرو۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون، اللہ یہ وصیت تمہیں اس لیے کرتا ہے تاکہ تم اس کو یاد رکھو۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، 10ویں اور آخری ہدایت، جامع ہدایت، اور یہ قرآن ہے جو میرا سیدھا رستہ ہے، بس اس کی پیروی کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور دوسرے راستوں کی پیروی نہ کرو ورنہ وہ تمہیں سیدھے راستے سے بہت دور وہ راستے لے جائیں گے۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون،
یہ ہے جس کی وصیت تمہیں اللہ تعالیٰ کرتا ہے تاکہ تم اللہ کی نافرمانی سے بچ سکو۔ یہ ہیں 10 ہدایات جو تورات میں تھیں، 10 کمانڈمنٹس، یہ ان کا قرآنک ورژن ہے۔ ثم آتینا موسیٰ الکتاب، پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، تماماً علی الذی احسن، جو پوری مکمل ہے اس شخص کے لیے جو کہ نیکی کرنے والا ہے، وتفصیلا لکل شیء، اور اس میں اس دور کے اعتبار سے ہر چیز کی وضاحت تھی، وہدی ورحمہ، اور اس میں ہدایت بھی تھی اور رحمت بھی تھی۔ کیوں؟ لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، تاکہ وہ اپنے رب کے سامنے حاضری پر ایمان لے آئیں، ان کو یقین ہو جائے کہ مرنے کے بعد اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے، اس سے ملاقات کرنی۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، اور یہ وہ کتاب ہے کہ جس کو ہم نے نازل کیا، قرآن کو بڑی برکتوں والی ہے۔ فَاتَّبِعُوهُ، پس تم اس کی اتباع کرو، وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ کی نافرمانی سے بچو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَىٰ طَائِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا، کہیں تم یہ نہ کہنا شروع کر دو ارے کتاب تو نازل کی گئی تھی ہم سے پہلے 2 گروہوں پر، کتابیں تو دی گئی تھی عیسائیوں کو اور یہودیوں کو، وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، اور ہم تو ان کتابوں کے پڑھنے پڑھانے سے غافل تھے۔ او تقولوا، یا تم یہ نہ کہنا شروع کر دو، لو انا انزل علینا الکتاب، اگر ہم پر کتاب نازل کی جاتی، لکنا اہدی منہم، تو ہم ان دونوں سے زیادہ ہدایت پر ہوتے۔ فرمایا فقد جاءکم بینۃ من ربکم، تو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ہدایت آ چکی، وہدی ورحمہ، اور ہدایت آ گئی اور رحمت آ گئی۔ فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ، اس سے بڑھ کے ظالم کون ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کو چٹلائے، وصدف عنہا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں سے کنی کترائے، گریز کرے، ان پر عمل نہ کرے۔ سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا سوء العذاب بما کانوا یصدفون، ہم ان قریب ان لوگوں کو جو ہماری آیتوں سے کنی کتراتے ہیں برے عذاب کا مزہ چکھائیں گے، اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیتوں سے کنی کترائی، ہماری آیتوں پر عمل سے گریز کیا۔ هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائکہ، اب وہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں مگر اس کا کہ ان کے سامنے آ جائیں فرشتے، جیسے کہ بدر میں فرشتے آئے اور آ کر ان مشرکین پر عذاب نازل کیا، یا میدان حشر میں اللہ بھی تشریف لائیں گے اور فرشتے بھی آئیں گے۔ او یاتی ربک، یا اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ رب آ جائے ان کا، اے نبی آپ کا رب آ جائے۔ میدان حشر میں اللہ آئے گا، وجاء ربک والملک صفا صفا، اور اللہ تعالیٰ آ کے فیصلہ فرمائے گا، میدان حشر برپا ہوگا۔ تو کیا وہ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ نبی آپ کا رب آ جائے؟ او یاتی بعض آیات ربک، اور یا پھر یہ ہے کہ اے نبی آپ کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی آ جائے۔ یوم یاتی بعض آیات ربک، اور جس روز اے نبی آپ کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی آ گئی، لا ينفع نفسا ایمانھا لم تکن آمنت من قبل، تو اس وقت کسی بھی انسان کو اس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا جو اس نشانی کے آنے سے پہلے ایمان نہ لایا۔ او کسبت فی ایمانھا خیرا، یا اس نے اپنے ایمان کے ساتھ کوئی بھلائی نہیں کمائی۔ اب یہاں نشانی سے مراد ایک تو ہر انسان کی موت ہے، موت سامنے آ گئی تو پھر کوئی ایمان لانا، توبہ کرنا وہ پھر قبول نہیں ہوگا۔ اسی طریقے پر حدیث میں آتا ہے کہ جو موت آنی ہے اس کائنات پر، جو قیامت آنی ہے، اس سے پہلے بھی ایک نشانی آئے گی، سورج نکلے گا مغرب سے، اور جب مغرب سے سورج نکل گیا تو اس کے بعد توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے، پھر کوئی ایمان لایا، اب اس کا ایمان لانا وہ فائدہ مند نہیں ہوگا، اس کی کوئی نیکی فائدہ مند نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جلد از جلد صحیح ایمانی کیفیات عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قل انتظروا، اے نبی کہیے انتظار کرو، انا منتظرون، بے شک ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ ان الذین فرقوا دینہم، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے دین کے حصے بکھرے کر لیے، وکانوا شیعا، اور وہ گروہ گروہ بن گئے، دین کا ایک حصہ کسی نے لے لیا، اس کو اپنے موحد ہونے پر ناز ہے، دوسروں پر شرک فتوے لگا رہا ہے، کسی نے عشق رسول لے لیا اور دوسروں پر گستاخ رسول کے فتوے لگا رہا ہے، اور باقی دیگر معاملات میں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آج آپ دیکھیں گے ہمارا یہ حال ہے، شادی بیاہ میں ہم سب کیا ہندوانہ رسومات ہیں، کوئی کسی مسلک کا ہو، کسی فرقے کا ہو، شادی بیاہ کے موقع پر کوئی اللہ کو یاد نہیں کرتے، رسول کو یاد نہیں کرتے، گھروں میں ہر ایک کے بےہودگی ہے، بے حیائی ہے، ڈرامے ہیں، فلمیں ہیں، لیکن مسجدوں میں آ کر کسی کو دعویٰ ہے کہ ہم پکے موحد ہیں اور کسی کو دعویٰ ہے کہ ہم عشق رسول، اس سے سرشار ہے۔ تو فرمایا
بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے دین کے حصے بکھرے کیے، وکانوا شیعا، اور وہ ہو گئے گروہ گروہ، لست منہم فی شیء، اے نبی آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کے 72 فرقے بنے، میری امت میں 73 فرقے بنے۔ پوچھا گیا کون سا فرقہ نجات پائے گا؟ آپ نے فرمایا وہ گروہ جو اس دین پر ہو جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے حبیب اور صحابہ اکرام کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ انما امرہم الی اللہ، اے نبی آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، لست منہم فی شیء، انما امرہم الی اللہ، بے شک ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، پھر ان قریب اللہ تعالیٰ انہیں بتا دے گا جو کچھ کہ وہ کرتے رہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو کوئی بھی لے کر آیا ایک بھلائی، اس کے لیے اجر ہوگا اس کا 10 گنا۔ یہ نہیں کہا جس نے ایک بھلائی کی، بلکہ فرمایا جو بھلائی لے کر آیا۔ خطرہ ہے کہ بھلائی کرنے کے بعد دکھاوا کر کے اس کو انسان ضائع نہ کر دے، بھلائی کر کے احسان جتلا کر اس کو ضائع نہ کر دے۔ بھلائی کی اور بعد میں مرتد ہو گیا تو اس کی ساری نیکیاں برباد ہو گئیں۔ تو دونوں چیزیں ضروری ہے، بھلائی کرنا بھی ضروری ہے، اور اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہماری بھلائی کو محفوظ رکھے، ہماری بھلائی کسی غلط کام کی وجہ سے ضائع نہ ہو جائے۔ تو جو کوئی بھی ایک بھلائی بھی لے کر آیا اس کے لیے اجر 10 گنا ہے۔ ومن جاء بالسیئہ، اور جو کوئی ایک برائی لے کر آ گیا، ہاں برائی کی اور توبہ کر لی، اللہ معاف کر دے گا۔ جو کوئی بھی ایک برائی لے کر آ گیا، فلا یجزا الا مثلہا، تو پھر وہ اس کو بدلے میں نہیں دیا جائے گا مگر اسی کی مانند، وہم لا یظلمون، اور ان کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں کی جائے گی۔ بڑی اہم ہدایت آ رہی ہے۔ تم نماز میں ہر رکعت میں اللہ سے دعا کرتے ہو کہ اللہ مجھے سیدھے راستے کی ہدایت دے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ سیدھا راستہ کیا ہے؟ اللہ واضح فرما رہا ہے، قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، اے نبی ان سے کہیے کہ مجھے میرے رب نے ہدایت دے دی ہے سیدھے راستے کی۔ سیدھا راستہ کیا ہے؟ دیناً قیما، خالص دین۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ وذلک دین القیمہ، سورہ بینہ آیت 5۔ انہیں حکم نہیں دیا گیا مگر یہ کہ اللہ کی بندگی کریں، اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، یکسو ہو کر نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، یہ ہے خالص دین۔ پورے کے پورے دین پر عمل کرنا، یہ ہے سیدھا راستہ، ملت ابراہیم، اور یہ ابراہیم علیہ السلام کا راستہ ہے جنہوں نے اللہ کے ہر حکم کے سامنے سر جھکایا، حنیفاً جو بالکل یکسو تھے، وما کان من المشرکین، چوتھی بار الفاظ آ رہے ہیں، وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ قل انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے نبی کہیے بے شک میری نماز اور میری قربانی، میرا جینا مرنا اللہ کے لیے ہے۔ یہ الفاظ ہم قربانی پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں عید الاضحیٰ کے دن۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ کیا واقعی جینا مرنا اللہ کے لیے ہے، یا صرف رسمی طور پر کہہ رہے ہوتے ہیں؟ ہر آدمی کو اپنا جائزہ خود دینا چاہیے۔ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا مرنا اللہ کے لیے ہے، وہ اللہ جو کہ تمام جہانوں کا رب ہے، لا شریک لہ، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، وبذالک امرت، تو مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے کہ میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں، وانا اول المسلمین، اور میں سب سے پہلے اس کا فرما بردار ہوں۔ قل اغیر اللہ ابغی ربا، اے نبی کہیے کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو رب بناؤں؟ کیا میں IMF کو، امریکہ کو رب تسلیم کروں کہ وہ امداد دیں گے تو ہمارا بجٹ جو ہے وہ چلے گا، ورنہ نہیں ہوگا؟ ہم نے امریکہ کو رب اور رازق مانا ہوا ہے، ان کی امداد آئے گی تو تب ہم اپنے بجٹ کا سارا جو اسٹیمیٹس ہے وہ پورے کر سکیں گے، ورنہ تو پریشان ہو جائیں گے۔ فرمایا کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو رب مانوں؟ وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، حالانکہ وہ اللہ ہر چیز کا رب ہے، ہر چیز کو پالنے والا۔ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، اور کوئی بھی جان کچھ نہیں کماتی مگر اسی پر اس کا وبال آئے گا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہ اٹھا سکے گی۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ، پھر تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، وہ تمہیں بتا دے گا ان باتوں کی حقیقت جس میں تم اختلاف کرتے رہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، اس اللہ نے تمہیں زمین میں بنا دیا ہے، خلیفہ اختیار دیا ہے۔ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور تم میں سے بعض کو بعض پر درجوں کے اعتبار سے اٹھایا ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے جو کچھ کہ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس کے ذریعے سے۔ اب تم کرتے کیا ہو؟ تمہیں اللہ نے خلافت دی ہے، اختیار دی ہے،
ان ربک سریع العقاب، بے شک اے نبی آپ کا رب سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ نافرمانی کرو گے، اختیار کا غلط استعمال کرو گے، تمہارا رب سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم، بے شک وہ بہت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اس کا کہنا مانو گے، گناہوں کو معاف کر دے گا، تم پر رحمت نازل کرے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا هذا بلاغ للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام ہے۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم صاد، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکریٰ للمؤمنین، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، سورۃ الاعراف مکی دور کے آخر میں نازل ہوئی، اور یہ قرآن مجید کی طویل ترین مکی صورت ہے، 1.25 پارے پر مشتمل، 24 رکوع، 1.25 پارہ۔ یہ صورت تاریخ انسانی کے بیان پر مشتمل ہے۔ تاریخ انسانی کے 3 ادوار ہیں۔ ایک ہے ازل، جب کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اور فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ ان کو سجدہ کریں، اور اس وقت ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا اور اپنے مکروہ عزائم کا اظہار کیا۔ تو یہ ازل کا بیان بھی صورت میں ہے۔ اور پھر ایک ہے ابد، ہمیشہ ہمیش کی جنت اور ہمیشہ ہمیش کی جہنم، اس کا ذکر بھی ہے۔ اور پھر جو درمیانی عرصہ ہے جو اس زمین پر ہم بسر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس میں سے بھی 6 بڑی بڑی تہذیبوں کی تاریخ اور ان کا پورا انجام اس صورت میں بیان فرمایا ہے۔ تو یہ اس صورت کا خاص موضوع ہے تاریخ انسانی کا بیان۔ جو پہلا رکوع ہے وہ اس صورت کے مضامین کا انڈیکس یا اشاریہ ہے۔ پہلے رکوع میں جو باتیں مختصر طور پر بیان ہوئیں، بعد میں انہی کی تفصیل اللہ نے اس صورت میں بیان کی ہے۔ اس کے بعد پھر دوسرے رکوع سے لے کر اور 7ویں رکوع تک ازل اور ابد ان کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 36 تک ازل کا بیان ہے، اور آیت 36 سے لے کے آیت 53 تک ابد کا بیان ہے۔ اور اس کے بعد پھر رکوع نمبر 8 سے لے کے رکوع نمبر 16 تک آپ دیکھیں گے کہ 6 بڑی بڑی تہذیبوں کی تاریخ بیان ہوئی۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے رکوع نمبر 17 سے لے کے اور 21 تک بنی اسرائیل کی تاریخ کے کچھ اہم واقعات بیان کیے۔ پھر آخری 3 رکوع ہیں 22، 23 اور 24، اس میں پھر صورت کا آخری حصہ ہے، ہماری ہدایت کے لیے بہت دلوں کو نرم کرنے والے، دلوں کو موم کرنے والے کچھ مضامین ہیں جو بیان فرمائے۔ آئیے ترجمے کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم صاد، حروف مقطعات، ان کا اصل مفہوم اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ 2 صورتیں قرآن مجید میں ہیں کہ جن کے شروع میں 4 حروف مقطعات آئے، ایک سورہ اعراف اور ایک سورۃ الرعد۔ سورۃ الاعراف میں الف لام میم صاد اور سورۃ الرعد میں الف لام میم را۔ ان کا اصل مفہوم کیا ہے؟ مختلف مفسرین نے اپنے اپنے طور پر کچھ مفاہیم بیان کیے ہیں، لیکن وہ ان کے اندازے ہیں، حتمی بات کسی مفسر نے نہیں لکھی۔ کتاب انزل الیک،
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، فلا یکن فی صدرک حرج من، تو اس کی وجہ سے آپ کے سینے میں تنگی پیدا نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات سے شدید غمگین تھے کہ میری بات کا اثر نہیں ہو رہا، لوگ قریب نہیں آ رہے، لوگ میری دعوت قبول نہیں کر رہے۔ اور یہ ہوتا ہے اکثر نبیوں کے ساتھ، یہ ہوا کہ شروع میں بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے ساتھ دیا، پھر بعد میں جب ذرا کچھ لوگوں کے ساتھ دینے کی وجہ سے ایک کیفیت بنی، سما بنا، کچھ فتح کے امکانات نظر آئے، اب بہت سے لوگ ساتھ ہو گئے۔ تو آپ یہ سمجھتے تھے کہ شاید اس میں کوئی میرا اپنا قصور ہے، میں شاید صحیح معنوں میں لوگوں تک بات پہنچا نہیں پا رہا، اس کی وجہ سے آپ غمگین تھے۔ ہر سلیم الفطرت آدمی ناکامی کا سبب بجائے دوسروں پر ڈالنے کے اپنے اندر تلاش کرتا ہے۔ یہ اچھی کیفیت نہیں ہے کہ آدمی دوسروں کو مورد الزام ٹھہرائے اور سمجھے کہ انہی کی وجہ سے ناکامی ہوئی ہے، بلکہ سلیم الفطرت آدمی سمجھتا ہے کہ میری غلطی ہے۔ یہی کیفیت آپ کی بھی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بار بار قرآن مجید میں تسلی دی کہ اے نبی آپ اپنا کام بالکل صحیح کر رہے ہیں، آپ واقعی بات پہنچانے کا حق ادا کر رہے ہیں، اور یہ ہٹ درم لوگ ہیں جو کہ آپ کی بات کو نہیں مان رہے، آپ کیوں یہ سوچ کر ہلکان ہو رہے ہیں کہ شاید میرا قصور ہے، شاید میری کمی ہے جس کی وجہ سے بات آگے نہیں بڑھ رہی۔ فرمایا فلا یکن فی صدرک حرج من، اس کتاب کے نازل ہونے کی وجہ سے اے نبی آپ اپنے سینے میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں، لتنذر بہ، بلکہ آپ اس کے ذریعے سے لوگوں کو خبردار کرتے رہیں۔ تبلیغ قرآن کے ذریعے سے، انذار قرآن کے ذریعے سے، تبشیر قرآن کے ذریعے سے، تذکیر قرآن کے ذریعے سے، یہ مضمون سورہ مائدہ میں بھی آیا، سورہ انعام میں بھی آیا، یہاں بھی فرمایا لتنذر بہ، اے نبی آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اس قرآن کے ذریعے سے انہیں خبردار کرتے رہیں، بس آپ کی یہی ذمہ داری ہے، منوانا لوگوں سے یہ آپ کے ذمہ ہے ہی نہیں۔ بس ذکریٰ للمؤمنین، اور یہ قرآن مجید نصیحت ہے مومنوں کے لیے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، پیروی کرو اس کلام کی جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا جاتا ہے۔ ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور اللہ کے سوا دوسرے اولیاء کی پیروی مت کرو۔ ہر دور میں یہ گمراہی رہی ہے کہ جی ہمارے بزرگ یہ فرماتے ہیں، ہمارے بڑوں نے یہ کہا ہے، ہمارے باپ دادا یہ کرتے آئے ہیں۔ ہر شرک اور ہر بدعت کے لیے یہی دلیل ہوتی ہے کہ یہ ہمارے باپ اور دادا اور ہمارے بڑوں کی یہ ریتیں اور رسمیں ہیں۔ تو باپ دادا اور ان کی ریتیں رسمیں کوئی دلیل نہیں ہے، اگر ان کی ریتیں رسمیں قرآن کے مطابق یا سنت کے مطابق ہے ضرور پیروی کیجیے، اور اگر قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے تو ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، پیروی کرو اس کی جو تمہاری طرف نازل کیا جاتا ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور اللہ کے سوا دوسرے اولیاء کی پیروی مت کرو۔ سرداران قریش نوجوانوں کو کہتے تھے اتبعوا سبیلنا ولنحمل خطایاکم، اے نوجوانوں ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، تمہارے بزرگ ہیں، ہم نے بال دھوپ میں سفید نہیں کیے، ہمیں پتہ ہے کہ اس طرح سے لوگ آتے ہیں اور دوسرے نوجوانوں کو، دوسروں کے بچوں کو ورغلا کر اور اپنے پیچھے لگا کر، عزائم ان کے اپنے ہوتے ہیں، خود کو اقتدار حاصل کرنا چاہتے ہیں، استعمال دوسروں کے بچوں کو کرتے ہیں، لہٰذا محمد کی بات مت مانو معاذ اللہ، یہ خام خواہ تمہیں استعمال کر رہے ہیں اپنے مقاصد کے لیے۔ اتبعوا سبیلنا، ہمارے رستے کی پیروی کرو، ولنحمل خطایاکم، اگر ہمارے رستے کی پیروی میں کوئی گناہ ہے تو تمہارے گناہ ہم اٹھا لیں گے اللہ کے پاس جا کر، اللہ سے کہیں گے اللہ انہیں کچھ نہ کہے، بلکہ یہ ہے کہ ان کے گناہوں کی سزا ہمیں دے دے۔ اللہ نے فرمایا جھوٹ بولتے ہیں، قیامت کے دن کوئی کسی کے گناہ کو نہیں اٹھا سکے گا، ولا تزر وازرۃ وزر اخری، جس نے گناہ کیا ہے اپنے گناہ کا بوجھ خود اٹھائے گا، ہاں جس نے اسے گناہ پر مائل کیا ہے اس کو دوہری سزا ملے گی، اپنی گمراہی کی بھی اور دوسروں کو گمراہ کرنے کی بھی۔ تو فرمایا کہ ان بزرگوں کی باتوں میں نوجوانوں مت آؤ، پیروی کرو اس کلام کی جو اللہ نے نازل کیا ہے۔ قلیلا ما تذکرون، تم میں سے کم ہی ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، اب یہ صرف ایک اشارہ ہے، تفصیل آگے آئے گی۔ فرمایا وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، کتنی ہی بستیاں ایسی گزری کہ جن کو ہم نے ہلاک کیا۔
آگے تفصیل آئے گی، قوم نوح کی بستی، قوم ہود کی بستی، قوم سمود کی بستی، قوم لوط کی بستی، قوم شعیب کی بستی، فرمایا کتنی بستیاں جن کو ہم نے ہلاک کیا۔ فجاءھا باسنا بیاتن او ہم قائلون، تو ان پر ہماری پکڑ آئی راتوں رات یا اس وقت آئی جب کہ وہ دوپہر کے وقت قیلولہ کر رہے تھے، کھانا کھانے کے بعد آرام کر رہے تھے۔ فما کان دعواہم، تو پھر ان کی پکار اور فریاد نہیں تھی، اذ جاءہم باسنا، جب کہ ان تک ہماری پکڑ آئی، الا ان قالوا، مگر وہ یہی فریاد کرتے رہے، انا کنا ظالمین، کہ بے شک ہم ہی ظالم ہیں، بے شک ہم ہی ظالم ہیں، بے شک ہم ہی ظالم ہیں۔ لیکن آفت آنے کے بعد اس قسم کی فریاد فائدہ نہیں دیتی، اس سے پہلے توبہ ہو جائے تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، تو ہم ضرور پوچھیں گے، سوال کریں گے ان سے بھی کہ جن کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا۔ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم ضرور پوچھیں گے رسولوں سے بھی۔ پہلے رسولوں سے سوال ہوگا کہ تم نے اپنی قوم تک میرا پیغام پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ رسول کہیں گے اللہ ہم نے پہنچا دیا۔ اب اللہ پوچھے گا قوموں سے تم تک میرا پیغام پہنچا تھا؟ جی پہنچا تھا، بتاؤ عمل کیا کہ نہیں کیا؟ تو ہم پوچھیں گے ان سے بھی جن کی طرف رسول بھیجے گئے، اور ہم پوچھیں گے رسولوں سے بھی۔ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، اور پھر ہم تمام احوال ان کو سنائیں گے اپنے علم کی بنیاد پر۔ ہمیں خود پتہ ہے کہ رسولوں نے پہنچایا کہ نہیں پہنچایا، اور کس نے کیا عمل کیا، ہمیں خود پتہ ہے۔ یہ تو صرف ایک انصاف کے تقاضے پورے ہوں گے کہ رسولوں سے پوچھا جا رہا ہے، ورنہ ہمیں ہر چیز کا پتہ ہے کہ کیا ہوا ہے، رسولوں نے کیا کیا، اور اس کے بعد قوم کے افراد نے کیا کیا۔ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، ہم انہیں تمام احوال اپنے علم کی بنیاد پر سنائیں گے۔ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، اور ہم غائب نہیں تھے، ہم وہاں موجود تھے۔ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اور اس روز وزن ہوگا بالکل صحیح، اعمال بالکل صحیح تولے جائیں گے۔ یا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ اس روز وزن ہی فیصلہ کن ہوگا، وزن کی بنیاد پر فیصلہ کیا جائے گا۔ اور تیسرا مفہوم یہ بھی ہے کہ اس روز وزن ہوگا ہی حق میں، جو نیکی خلوص سے خالی ہے اس کا وزن ہی نہیں ہوگا۔ جس نیکی میں دکھاوا ہے وہ نیکی پھوکٹ ہوگی، اس کا وزن نہیں ہوگا۔ وزن صحیح ہوگا، یا وزن ہی فیصلہ کن ہوگا، یا وزن ہوگا ہی حق میں۔ فمن ثقلت موازینہ، تو جن کی نیکی کی تولے اس روز بھاری ہوئیں، فاولئک ھم المفلحون، پس وہ لوگ کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں انہی میں شامل فرمائے اور خوب سے خوب نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ومن خفت موازینہ، اور جن کی نیکی کی تولے، نیکی کے پلڑے ہلکے ہوئے، فاولئک الذین خسروا انفسہم، تو یہ وہ بد نصیب ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا۔ بما کانوا بآیاتنا یظلمون، اس لیے کہ وہ ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کرتے رہے، ہماری آیتوں کی ناقدری کرتے رہے، ہماری آیتوں سے ناانصافی کرتے رہے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، دیکھو ہم نے تمہیں زمین میں آباد کیا ہے۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور ہم نے تمہارے لیے زمین میں معیشت کے ذرائع پیدا کیے۔ کسی کی معیشت کسی پیشے میں ہے، کسی کی معیشت کسی پیشے میں ہے، اور اللہ نے ایسا توازن قائم کیا ہے کہ ہر دور میں ہر ضرورت کے حوالے سے مختلف لوگ مختلف پیشے اختیار کرتے ہیں، کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی۔ کوئی دالیں پیدا کر رہا ہے، اگا رہا ہے، کوئی آٹا پیدا کر رہا ہے، کوئی سبزیاں، کوئی پھل، کوئی جوتے بنا رہا ہے، کوئی دھات کی چیزیں بنا رہا ہے۔ یعنی ایسی اللہ نے تقسیم کی ہے کہ ہر پیشے کے اوپر کام کرنے والے ہر دور میں موجود ہوتے ہیں، اور انسان کی ضروریات پوری ہو رہی ہے۔ کیسا اللہ کا احسان ہے۔ تو ہم نے تمہیں زمین میں آباد کیا، اور ہم نے تمہارے لیے زمین میں تمہاری معیشت کے، تمہاری گزر اوقات کے ذرائع پیدا کیے ہیں۔ قلیلا ما تشکرون، تم میں سے کم لوگ ہیں جو شکر کرتے اور اللہ کا احسان مانتے ہیں۔ اب اس کے بعد اب ازل کا بیان آ رہا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں بنایا۔ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر ہم نے تمہاری صورت گری کی، تمہاری فنشنگ کی۔ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ یہ دوسری مرتبہ قصہ آدم و ابلیس قرآن مجید میں آ رہا ہے۔ پہلی بار آیا سورہ بقرہ میں، اور اب اس کے بعد دوسری بار ذرا تفصیل کے ساتھ آ رہا ہے سورہ اعراف کے دوسرے رکوع میں۔
فرمایا ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو علیہ السلام، فسجدوا الا ابلیس، تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابلیس فرشتہ نہیں تھا، سورہ کہف میں بتایا گیا کان من الجن، وہ جنات میں سے تھا، ورنہ فرشتے اللہ کی نافرمانی کر نہیں سکتے۔ انسانوں اور جنوں کو اللہ نے اختیار دیا ہے، چاہے تو اللہ کا کہنا مانے چاہے تو نہ مانے۔ فرمایا سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، بہت نیک جن تھا، اللہ نے اس کی نیکی کی وجہ سے اس کو فرشتوں کے ساتھ ایک درجہ دے دیا تھا، جو حکم فرشتوں کے لیے تھا وہ اس کے لیے بھی تھا۔ فرشتوں نے سجدہ کیا اور یہ بدبخت اللہ کے حکم کی فرما برداری سے محروم رہا۔ لم یکم من الساجدین، وہ نہ ہوا سجدہ کرنے والوں میں سے۔ قال ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، پوچھا اللہ نے اے ابلیس تجھے کس چیز نے روکا کہ تو نے سجدہ نہ کیا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا؟ قال انا خیر منہ، اس نے بڑے تکبر سے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، میں آدم سے بہتر ہوں۔ کیوں؟ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، تو نے مجھے پیدا کیا ہے آگ سے، آگ ایک لطیف شے ہے، اس کی پہنچ ذرا اوپر تک ہے، جنات اوپر تک جاتے ہیں، اور وخلقتہ من طین، اس کو آدم کو تو نے پیدا کیا ہے گارے سے، گارا کثیف شے ہے، وہ پستیوں کا مکین ہے، زمینی میں رہتا ہے، اوپر نہیں جا سکتا، لہٰذا میں اس سے بہتر ہوں۔ حالانکہ حقیقت کے اعتبار سے کیا چیز بہتر ہے کیا بہتر نہیں ہے یہ فیصلے بھی اللہ کرتا ہے۔ اگر گارے کا اور آگ کا مقابلہ ہو جائے تو گارا غالب آ جاتا ہے، گارا آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اور پھر آدم علیہ السلام کو نرے گارے کی مخلوق نہیں تھے، ان میں اللہ نے اپنی روح بھی ڈالی تھی، لیکن ابلیس ظاہر پرست تھا، اس نے روح کا ادراک نہیں کیا، ہے ذوق کے تجلی بھی اسی خاک میں پنہا، غافل تو ذرا صاحب ادراک نہیں، اس نے صرف ظاہر کو دیکھا، ظاہر پرستی بھی شرک ہے، اور اس کے مطابق اس نے فیصلہ کیا کہ میں اس سے بہتر ہوں، اس کو تو نے پیدا کیا ہے گارے سے، مجھے پیدا کیا ہے آگ سے۔ قال فاہبط منہا، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اتر جا یہاں سے، کوئی اونچا مقام تھا فرشتوں کے ساتھ دیا ہوا تھا، کہا تھا اتر جا یہاں سے، فما یکون لک، تیرے لیے ہرگز جائز نہیں، ان تتکبر فیہا، کہ تو یہاں بیٹھ کے تکبر کرے، اپنی بڑائی کا بیان کرے، فخرج، نکل جا یہاں سے، انک من الصاغرین، بے شک تو ہو گیا ہے اب ذلیلوں میں سے۔ قال انظرنی الی یوم یبعثون، اور ابلیس سرکش ہو گیا، اس نے کہا کہ اے میرے رب مجھے مہلت دے اس دن تک کے لیے جس روز کے یہ انسان دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ اس کو پورا علم تھا کہ یہ دنیا میں انسان بھیجے جائیں گے، کچھ عرصے دنیا میں رہیں گے، پھر قیامت آئے گی، ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اس کو پوری اللہ کی جو بھی یہ تقویم ہے اور جو اللہ کی پلاننگ ہے اس کا علم تھا۔ اس نے کہا کہ اللہ مجھے مہلت دے اس دن تک کے لیے جب تو انہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ قال انک من المنظرین، اللہ نے فرمایا کہ جا، بے شک تو ہو گیا مہلت پانے والوں میں سے۔ قال فبما اغویتنی، اب اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر الزام لگایا، شیطنت ہے یہ، اللہ تعالیٰ کو الزام دیا۔ قال فبما اغویتنی، اس نے کہا کہ اے اللہ جو تو نے مجھے گمراہ کیا، نہ تو مجھے سجدے کا حکم دیتا اور نہ میری یہ ذلت ہوتی، جو تو نے مجھے گمراہ کیا، لأقعدن لہم صراطک المستقیم، میں ضرور ان کی گھات میں بیٹھوں گا تیرے سیدھے راستے پر۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم، پھر میں ان پر حملہ آور ہوں گا ان کے دائیں طرف سے بھی، ومن خلفہم، میں ان پر حملہ آور ہوں گا ان کے سامنے سے بھی، ومن خلفہم، ان کے پیچھے سے بھی، وعن ایمانہم، ان کے دائیں طرف سے بھی، وعن شمائلہم، ان کے بائیں طرف سے بھی، ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اسی لیے حکم دیا گیا ہے کہ جب بھی قرآن پڑھو فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آؤ شیطان مردود سے۔ قرآن سیدھا رستہ ہے، یہ پچھلی سورت سورہ انعام میں آیا، اور جب بھی تم قرآن پڑھو گے شیطان آ کر تمہیں بھٹکانے کی کوشش کرے گا، وہ سیدھے راستے پر بدبخت بیٹھا ہوا ہے۔ لہٰذا جب بھی قرآن پڑھو فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، سورہ نحل آیت نمبر 98۔ سامنے سے حملہ آور ہوں گا، سامنے جو دنیا ہے ان کے لیے مزین کر دوں گا، یہ دنیا ہی میں کھو جائیں گے، یہیں کی چکا چوند میں کھو جائیں گے، اور پھر یہیں کی سہولیات، یہیں کا مال، یہیں کی آسائشیں حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں پیچھے سے حملہ آور ہوں گا،
جو پیچھے ماضی میں باپ دادا کی ریتیں رسمیں ہیں، جو بدعتیں ہیں، جو شرک ہے، یہ اس کے ساتھ چمٹ جائیں گے۔ میں دائیں طرف سے حملہ آور ہوں گا، نیکیاں کریں گے دائیں ہاتھ سے، لیکن ان میں دکھاوا، ان میں تکبر نیکی کی وجہ سے، اس کی وجہ سے نیکیاں ان کی برباد ہو جائیں گی۔ میں بائیں طرف سے حملہ آور ہوں گا، اور بائیں ہاتھ اس میں نامہ اعمال ہوگا ان کا جنہوں نے برائیاں زیادہ کی ہیں، یعنی ہر قسم کی غلط کام کریں گے، برائیاں کریں گے۔ تو میں سامنے سے بھی حملہ آور ہوں گا، پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی اور بائیں سے بھی، تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ قال اخرج منہا مذءوما مدحورا، اللہ نے فرمایا کہ نکل جائے یہاں سے مذءوما، اس حال میں کہ تو برا ہے، یعنی برے حال میں ہو کر، ذلیل ہو کر نکل جائے یہاں سے، مدحورا، اور دھکیلا ہوا، دھتکارا ہوا بن کر۔ لمن تبعک منہم، اور یقیناً ان میں سے جس نے بھی تیری پیروی کی، لأملأن جہنم منکم اجمعین، تو میں جہنم کو تم سب کے سب سے بھر دوں گا۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور اے آدم آباد ہو جاؤ تم اور تمہاری بیوی جنت میں۔ یہ ایک آزمائشی جنت تھی کہ جس میں آزمائش کے لیے داخل کیا گیا، تاکہ حضرت آدم علیہ السلام کو آزمائش ہو جائے، تجربہ ہو جائے کہ کس طرح سے شیطان ان کو اور ان کی اولاد کو بھٹکائے گا، ورنہ اللہ نے ان کو خلیفہ بنایا ہی زمین کے لیے تھا، انہوں نے زمین پر ہی آنا تھا، کو بطور سزا اللہ نے زمین پہ نہیں بھیجا، ان کو تو اللہ نے خلافت دی زمین کے لیے تھی۔ تو فرمایا کہ اللہ نے کہا کہ آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں جا بسو، فَقُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، اور اس جنت میں سے جہاں سے تم چاہو کھاؤ، لیکن جیسے دنیا میں بہت ساری چیزیں حلال ہیں جو چاہے آپ استعمال کریں، لیکن دنیا میں بھی کچھ چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں۔ فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے پاس مت جانا، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ تم دونوں ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ، تو ان دونوں کے جی میں وسوسہ اندازی کی شیطان نے، کیوں؟ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا، تاکہ ان کے لیے وہ ظاہر کر دے جو کچھ کہ ان دونوں سے پوشیدہ تھا ان کی شرمگاہوں میں سے، یعنی انہیں اپنے جنسی جذبات کا بھی زیادہ احساس نہیں تھا، اور لباس انہوں نے پہنا ہوا تھا، اس نے کوشش کی کہ جنسی اعتبار سے ان کے جذبات کو مشتعل کر کے انہیں فحاشی کی طرف لے آئے۔ آج بھی یہی کچھ ہو رہا ہے، شیطان اور اس کی قوتیں ہمیں بے حیائی اور فحاشی کی طرف لے کر آتی ہیں۔ ہر ڈرامے کا موضوع پیار محبت، ہر گانے کا موضوع یہی بغیرتی، یہی پیار اور محبت، ہر فلم کا یہی موضوع، ہر اشتہار کے ذریعے سے یہی حرکت کہ کسی طرح سے جنسی اعتبار سے انہیں حیوان بنایا جائے۔ تو آج بھی شیطانی قوتیں وہی کام کر رہی ہیں، ہمارے جنسی جذبات کو مشتعل کر رہی ہیں۔ ہم نے نکاح کو بہت مہنگا کر دیا، نکاح کرنا تو بہت مشکل ہے، اور دوسری طرف الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے فحاشی اتنی پھیلائی، جنسی جذبات کو اتنا مشتعل کیا کہ معاشرے میں گندے کام وہ ترقی کر رہے ہیں، وہ گندے کام بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ فرمایا کہ اس نے اس لیے وسوسہ اندازی کی تاکہ ان کے لیے ان کی شرمگاہوں کو جو ان سے چھپی ہوئی تھی ظاہر کر دے۔ وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ، اور شیشے میں اتارنے کے لیے اس نے کہا کہ تم دونوں کو نہیں روکا تمہارے رب نے اس درخت سے، إِلَّا أَن تَكُونَ مَلَكَيْنِ، مگر اس لیے کہ تم دونوں فرشتے نہ بن جاؤ، او تکون من الخالدین، یا تم دونوں یہاں پر ہمیشہ رہنے والے نہ بن جاؤ۔ آدم علیہ السلام جانتے تھے کہ اس جنت میں ہمارا قیام عارضی ہے، تو اس نے کہا کہ اگر تم نے درخت کا پھل کھا لیا تو تم فرشتے بن جاؤ گے، جیسے فرشتوں کو اللہ کی قربت حاصل ہے، تمہیں اللہ کی قربت مل جائے گی، اور پھر تم ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ اس طریقے پر اس نے ورغلایا۔ قاسمہما، اور اس نے ان دونوں کے سامنے قسم کھائی، انی لکما لمن الناصحین، کہ بے شک میں تم دونوں کے لیے بڑا ہی خیر خواہ ہوں۔ فدلاہما بغرور، اس نے دھوکے کے ذریعے ان دونوں کو شیشے میں اتار لیا، ان دونوں کو بہکا دیا۔ فلما ذاق الشجرہ، جب ان دونوں نے اس درخت کا ذائقہ چکھا، درخت کے پھل کا ذائقہ چکھا، بدت لہما سوآتہما، ان دونوں پر ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں۔ ایک دم ان کو محسوس ہوا کہ ہم برہنہ ہیں۔ اب انسان میں فطری حیا ہے، حیات کا لفظ بنا ہی حیا سے ہے، فطری حیا ہے۔ فرمایا وَاتَّفَقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ،
اور وہ دونوں فوراً لگے جنت کے پتوں سے اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپنے، فوراً اپنا سطر چھپانے لگے۔ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، اور ایسے میں ان کو پکارا ان کے رب نے، أَلَمْ أَنْهَكُمَا أَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةَ، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے روکا نہیں تھا؟ یعنی اب دونوں اس درخت سے دور ہو گئے ہیں، لہٰذا اب ہاذہ شجرہ نہیں آ رہا، تلکا کا اشارہ آ رہا ہے، دور کا اشارہ آ رہا ہے۔ یعنی اس قدر آدم علیہ السلام کو ندامت ہوئی کہ میں نے یہ کیا کیا، اس درخت سے دور ہٹے، تو اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے تم کو اس درخت سے روکا نہیں تھا۔ وَأَقُلْ لَكُمَا، اور کیا میں نے تم دونوں کو یہ نہیں کہا تھا، إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ، کہ بے شک شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے۔ قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا، فوراً ان دونوں نے اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، دونوں نے اللہ کے سامنے عرض کی، ربنا ظلمنا انفسنا، اے رب ہمارے، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور اگر تو نے ہم پہ رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم ہو جائیں گے نقصان اٹھانے والے۔ نوٹ کیجئے، مولانا مودودی نے بڑے پیاری تشریح لکھی ہے یہاں پر کہ کیا فرق ہے آدمیت کا اور شیطنت کا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے خود بڑا بنایا اور ابلیس نے خود بڑائی کا دعویٰ کیا۔ آدم علیہ السلام نے خطا خود سے نہیں کی، ابلیس نے ورغلا کر کروائی، اور ابلیس نے خود سے اللہ کی نافرمانی کی۔ آدم علیہ السلام نے خطا کی اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے، اور ابلیس نے خطا کی اپنی بڑائی کا اظہار کے لیے۔ جیسے ہی آدم علیہ السلام کو اللہ نے خطا پر متوجہ کیا، انہوں نے فوراً اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑ دی۔ ابلیس نے دلیل پیش کی کہ میں نے صحیح کیا ہے، اور تکبر کیا کہ تو نے مجھے بنایا ہے، آگ سے اس کو بنایا ہے، گارے سے۔ آدم علیہ السلام نے غلطی کا سارا الزام اپنے آپ کو دیا، ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، اور ابلیس نے الزام ڈال دیا کس پہ؟ اللہ پہ، کہ اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے۔ یہ فرق ہے آدمیت کا اور شیطنت کا۔ اللہ ہمیں آدمیت کا رستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں شیطنت پر چلنے سے محفوظ فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا هذا بلاغ للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام ہے۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معه نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين، صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، سورۃ الاعراف کے دوسرے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے ذرا تفصیل کے ساتھ قصہ آدم و ابلیس بیان فرمایا، اور واضح کیا کہ کس طرح سے ابلیس نے دھوکہ دے کر حضرت آدم علیہ السلام سے خطا کروائی۔ جیسے ہی اللہ نے آدم علیہ السلام کو خطا پر متوجہ کیا، انہوں نے فوراً اپنی غلطی کو تسلیم کیا، اللہ کے سامنے عاجزی سے اظہار ندامت کیا۔ آدم علیہ السلام نے بھی، اماں حوا سلام علیہا نے بھی، اور اللہ کے سامنے عرض کی، ربنا ظلمنا انفسنا، اے رب ہمارے، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، وَتَرْحَمْنَا، اگر تو نے ہم پہ رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم ہو جائیں گے نقصان اٹھانے والے۔ سورہ بقرہ میں ہم یہ بات پڑھ چکے کہ جب حضرت آدم اماں حوا نے ان کلمات کے ذریعے سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، اور توبہ قبول فرمانے کے بعد اب اللہ نے کہا کہ جاؤ، جس زمین کے لیے تمہیں خلافت دی گئی تھی، جا کے خلافت کا چارج سنبھالو۔ اللہ نے فرمایا، قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، کہا کہ اب اتر جاؤ اس جنت سے، جاؤ زمین میں، اور زمین میں تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے۔ شیطان کو بھی زمین پر بھیجا،
آدم علیہ السلام اماں حوا کو بھی، اور کہا کہ یہ شیطان اور اس کا ٹولہ، اے آدم تمہاری اور تمہاری زوجہ کی اب جو بھی اولاد ہوگی یہ پورا ابلیسی ٹولہ ان کا دشمن ہوگا۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہوگا، وَمَتَاعٌ، اور فائدہ اٹھانا ہوگا، إِلَىٰ حِینٍ، ایک معینہ مدت تک۔ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ، اللہ نے فرمایا کہ تم زمین میں ہی جیو گے، وَفِيهَا تَمُوتُونَ، اور زمین میں ہی تم مرو گے، وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، اور اسی زمین سے تمہیں دوبارہ نکالا جائے گا۔ یا بنی آدم، اے آدم علیہ السلام کے بیٹو، قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، ہم نے نازل کیا ہے تمہارے اوپر وہ لباس جو کہ چھپاتا ہے تمہارے ستر کو بھی، تمہاری شرمگاہوں کو بھی، اور وہ تمہارے لیے آرائش کا، سجاوٹ کا، زیب و زینت کا ذریعہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی نے نازل کیا ہے لباس۔ سورہ حدید میں آتا ہے کہ اللہ ہی نے نازل کیا ہے لوہا۔ سورہ زمر میں آتا ہے کہ اللہ نے نازل کی ہیں تمہارے لیے 8 طرح کے چوپائے۔ مراد یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں اللہ کے حکم سے پیدا ہوئی ہیں، ان کے بننے کا حکم اوپر سے آیا ہے۔ گو کہ اسی زمین سے پیدا ہوا ہے، نکلتا ہے لوہا بھی، اسی زمین سے ہمارے لیے برآمد ہوتا ہے لباس بھی، اسی زمین سے پیدا ہوتے ہیں ہمارے لیے چوپائے بھی، لیکن اللہ نے ان سب کے لیے نزول کا لفظ استعمال فرمایا۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، اور جو تقوی کا لباس ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ تقوی کا لباس کیا ہے؟ نمبر 1، ایسا لباس ہو کہ جو ساتر ہو، یعنی پورے کے پورے ستر کو چھپا لے۔ مرد کا ستر ہے ناف سے لے کے اور گھٹنوں تک، ایسا لباس ہو کہ اس کے ناف سے لے کے گھٹنوں تک کا پورا جسم کا حصہ چھپ جائے۔ جو نیکر وغیرہ لوگ پہن کر گھومتے رہتے ہیں اور اس سے ان کے گھٹنے وغیرہ نظر آتے ہیں، یہ وہ چیز ہے جو بالکل حرام ہے، اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ لیکن لوگ صبح صبح جاگنگ کر رہے ہوتے ہیں، سمندر کے کنارے بھی، پارکوں میں بھی نیکرے پہن کے دوڑ رہے ہیں، پکنک پر جا رہے ہیں تو نہانا تو جا کے ہوتا ہے ان کو پکنک پوائنٹ پر، لیکن یہیں سے وہ نیکرے پہن کے اور اس لباس میں آ جاتے ہیں۔ غلط ہے، گناہ ہے۔ کبھی بھی آپ کا ستر یہ مرد کا ظاہر نہ ہو۔ عورت کا ستر عورت کے لیے یہی ہے، ایک عورت کو دوسری عورت سے یہ جسم کا حصہ چھپانا ہے، ناف سے لے کے اور گھٹنوں تک۔ البتہ عورت کا ستر اپنے محرم مردوں سے، اپنے جوان بیٹے سے، اپنے والد سے، اپنے بھائی سے کیا ہے؟ چہرہ، دونوں ہاتھ، اور ایک روایت میں دونوں پاؤں، اس کے علاوہ اس کا پورا جسم ستر ہے، اس کو چھپانا ہے۔ تو نمبر 1 لباس ساتر ہو، پورا ستر چھپ جائے۔ پھر ساتر کا مطلب کیا ہے؟ ایسا باریک بھی نہ ہو کہ جسم نظر آ رہا ہو۔ بعض خواتین ایسا باریک لباس پہنتی ہیں کہ جسم چھلک رہا ہوتا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ لباس ڈھیلا ڈھالا ہو، ایسا چپکا نہ ہو جسم سے کہ اس سے بھی تمام خد و خال نمایاں ہو رہے ہوں۔ جیسے بعض پتلونیں ہوتی ہیں، خاص طور پر جینز وغیرہ کی بڑی چپکی ہوئی ہیں، اور اس سے انسان کے پورے جسم کی خد و خال اور کنٹورز وہ سارے نمایاں ہو جاتے ہیں۔ غلط ہے، حرام ہے۔ ڈھیلا ڈھالا لباس ہو کہ جس سے انسان کا پورا اس کے اعضاء نظر نہ آئے۔ اللہ تعالی ہمیں ان احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 2، لباس میں تکبر کا اظہار نہ ہو۔ وہ اونچے سے کلے پہنے ہوئے ہیں اور اکڑ کی ایک علامت ہے۔ اسی طریقے پر جو ہے وہ ایسا لباس لوگ پہنتے تھے عرب میں کہ زمین پر گھسٹتا ہوا ان کا جو ہے وہ جو بھی لباس ہے وہ کرتا اتنا لمبا ہے کہ وہ گھسٹتا ہوا جا رہا ہے۔ لباس میں کوئی تکبر کا اظہار نہ ہو۔ اسی طریقے پر لباس میں اسراف نہ ہو کہ ذرا اپنی خصوصی امتیازی شان ظاہر کرنے کے لیے لباس پر نہ جانے کیسے کیسے نقش و نگار بنوائے ہوئے ہیں تاکہ لوگوں کے سامنے نمایاں ہو جائے کہ اس کا لباس تو بڑا خاص ہوتا ہے۔ اسی طریقے پر مرد زنانہ لباس نہ پہنے۔ ایسے مردوں پر اللہ کے رسول نے کہا اللہ کی لعنت ہوتی ہے کہ جو عورتوں کی سی شکل و شباہت اختیار کرتے ہیں، اور عورتیں ایسا لباس نہ پہنیں جو کہ مردانہ طرز کا ہو۔ پھر یہ ہے کہ مردوں کے لیے ریشم کا لباس بنا ہے، خالص ریشم کا، خالص سرخ رنگ، پورے کا پورا سرخ رنگ کا لباس یہ مردوں کے لیے بنا ہے۔ تو یہ ہے لباس میں تقویٰ۔ فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، جو تقوی کا لباس ہے، جس لباس میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو، وہ زیادہ بہتر ہے۔ ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللّہ، یہ اللہ تعالیٰ کی آیات میں سے ہیں۔ یہ باتیں ساری کی ساری اللہ کے احکامات میں سے، اللہ کی آیات میں سے ہیں۔ کیوں؟ لعلہم یذکرون، تاکہ وہ اس سے نصیحت حاصل کریں۔
یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، اے آدم علیہ السلام کے بیٹو دیکھنا کہیں شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے، کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسے کہ اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوا دیا تھا، ینزع عنہما لباسہما، وہ ان سے ان کا لباس اترواتا تھا، لیریہما سوآتہما، تاکہ وہ انہیں ان کی شرم گاہیں دکھائے، یعنی ان کو برہنہ کرے۔ آج بھی یہی حال ہے، آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں خاص طور پر مغربی تہذیب کے زیر اثر عورتوں کا لباس کم سے کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ شیطان قسم کے فیشن ڈیزائنرز ہیں جو کہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ رفتہ رفتہ لوگ کتنی برہنگی کو دیکھنے کے عادی ہو چکے ہیں، تو لہٰذا پہلے آپ دیکھیں گے کہ پہلے کو سر پہ دوپٹہ ہوتا تھا، دوپٹہ سر سے غائب ہو کر گلے میں آ گیا، گلے سے دوپٹہ غائب ہو کر صرف پہلے کندھے پر آ گیا، اب وہ بالکل ہی غائب ہو گیا۔ اس کے بعد پھر جو ہے وہ رفتہ رفتہ ہاف آستینوں کا منظر دیکھنے کا عادی بنایا، اس کے بعد اب پوری آستینیں غائب ہیں عورتوں کی، سلیو لیس، اور اس کے بعد اب سینہ بھی کھولا جا رہا ہے۔ نہ جانے سے اگلا مرحلہ کیا ہوگا۔ جب ایک بےہودگی کو دیکھنے کے ہم عادی ہو جاتے ہیں، اس کے بعد مزید اگلی بےہودگی جو ہے وہ آ جاتی ہے، وہ ٹی وی کے ذریعے سے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے، اور اخبارات میں اشتہارات کے ذریعے سے، سائن بورڈز پر بیہودہ تصویروں کے ذریعے سے، تو یہی حرکت کر رہے ہیں۔ کس قدر عورت کے ساتھ یہ ظلم ہے کہ اس کے وقار، اس کی عزت کو پامال کیا جا رہا ہے، اور پھر بھی نعرہ یہ ہے کہ جو عورتوں کے حقوق مغرب نے دیے ہیں وہی اصل حقوق ہیں۔ اسلام نے تو پردے کے ذریعے سے عورتوں کو قید کر رکھا ہے، اپنی معیشت کے حوالے سے عورت کو کھلونا بنا دیا ہے، عورت کو استعمال کیا جا رہا ہے اشتہارات کے ذریعے سے، اس کو لباس کو کم سے کم کر کے اپنے فائدوں کے لیے عورت کو گھر سے باہر نکل کر اور اس کو جو ہے وہ اشتہارات میں استعمال کرنا، اور اس کو جو ہے وہ سیل گرل کے طور پر اس کی خدمات کو لینا، اس کو جو ہے وہ بٹھا دینا استقبالیے پر، تاکہ اس کے ذریعے سے لوگ اٹریکٹ ہوں اور ان بدبختوں کو مالی فائدے اس کے ذریعے سے حاصل ہوں۔ تو عورت کے ساتھ انتہائی ظلم کیا ہے اس مغربی تہذیب نے۔ پھر آگے فرمایا اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، بے شک وہ شیطان اور اس کا قبیلہ، وہ اکیلا نہیں ہے، اس کا پورا قبیلہ ہے، اس کے ایجنٹ ہیں، وہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں، من حیث لا ترونہم، جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھتے۔ وہ جنات ہیں، وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں، تم ان کو نہیں دیکھ پا رہے۔ اس کا ایک دوسرا مفہوم بھی ہے، شیطانوں میں سے جو ایجنٹ ہیں، انسانوں میں سے جو شیطان کے ایجنٹ ہیں، وہ روپ بدل کر آتے ہیں۔ تم سمجھتے ہو کہ یہ ہمارے بڑے خیر خواہ ہیں، تم انہیں کسی اور نگاہ سے دیکھ رہے ہوتے ہو، لیکن حقیقت میں وہ کچھ اور ہوتے ہیں۔ وہ اسٹار بن کے آتے ہیں، یہ فلم اسٹار ہے، یہ کرکٹ اسٹار ہے، وہ فلم اسٹار تمہارا بیڑا غرق کر رہا ہوتا ہے تمہارے اخلاق اور کردار کا، وہ کرکٹ اسٹار تمہارا ٹائم برباد کر رہا ہوتا ہے۔ حقیقی اسٹار ہمارے لیے صحابہ کرام ہیں، حدیث میں آتا ہے میرے صحابہ ستارے کی مانند ہیں، جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ ان بدبختوں نے اسٹار بنا دیا ان لوفروں کو، لفنگوں کو، جو کھلاڑی ہیں اور جو یہ میراثی ہیں اور جو فنکار ہیں، یہ تمہارے لیے ہیرو بن گئے، ان کو ہیرو کا نام دے دیا۔ یہ ہمارے ہیرو نہیں۔ اسی طریقے پر یہ جو ہے وہ اس نے بڑی فن کی خدمت کی ہے، قوم کی خدمت کی ہے، اس نے قوم کو تفریح پہنچائی ہے، اس نے قوم کو اللہ سے دور کیا ہے، اس نے قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے غافل کیا ہے۔ اسی طریقے پر لیڈروں میں شیطانوں کے ایجنٹ ہوتے ہیں، جو تفرقے پھیلا کر، فرقہ واریت پھیلا کر، تعصبات پھیلا کر اور گمراہ کن نعرے دے کر وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے ہٹا کر کسی اور راستے کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں ہمارا لیڈر ہے، وہ لیڈر نہیں ہوتا، وہ اصل میں شیطان کا ایجنٹ ہوتا ہے۔ تو وہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھتے، تم انہیں سمجھ رہے ہوتے ہو کہ یہ ہمارے خیر خواہ ہیں، یہ فن کی خدمت کر کے ہماری خدمت کر رہے ہیں، حقیقت میں وہ تمہارے دشمن ہوتے ہیں۔ یہ ہمارا لیڈر ہے، لیڈر نہیں ہے، وہ تمہارا بیڑا غرق کر رہا ہے اپنے مفادات کے لیے، تم سمجھتے ہو کہ ہمارا یہ لیڈر ہے۔ تو فرمایا وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھتے۔ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، اور بے شک ہم نے ان شیطانوں کو ان کا دوست بنایا ہے جو ایمان نہیں رکھتے، جو خود ہی ایمان نہیں رکھتے وہی ان شیطانوں کی پیروی کرتے ہیں، انہی کے پھر یہ شیطان بن جاتے ہیں، جو ہے وہ آئیڈیل کہا جاتا ہے، میرا آئیڈیل فلاں اداکار ہے، میرا آئیڈیل فلاں کرکٹر ہے، میرا آئیڈیل فلاں لیڈر ہے۔ تو فرمایا انہی کے پھر آئیڈیل بنتے ہیں یہ شیطان۔
وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، اور جب یہ کوئی کسی بے-حیائی کا ارتکاب کرتے ہیں، قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس پر اپنے باپ دادا کو پایا۔ مکے والے خانہ کعبہ کا برہنہ طواف کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارے باپ دادا یہ کرتے آئے ہیں، ہم تو انہی کی ریتیں رسمیں نبھائیں گے۔ آج کہا جاتا ہے یہ ہمارا کلچر ہے، یہ ہماری ثقافت ہے۔ یہ بےہودگی، یہ بے-حیائی، کتنا ظلم ہے عورت کے ساتھ مغرب میں۔ مرد نے خود تو 3 پیس پہن لیا اور اپنے گلے کو بھی بو لگا کر بند کر لیا، ٹائی لگا کے بند کر لیا، اور عورت کو اسکرٹ پہنا دی۔ اس بیچارے کی سردی میں بھی ٹانگیں ننگی ہیں اور جو ہے وہ اس کی باہیں بھی بیچاری سلیو لیس کھلی ہوئی ہیں۔ اس بیچاری کو برہنہ کر دیا اور خود اپنے آپ کو اچھی طرح سے کور کر لیا۔ یہ ہے ظلم مردوں کا عورتوں کے ساتھ مغربی تہذیب میں۔ تو فرمایا کہ جب یہ کسی برائی کا ارتکاب کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمارا یہ کلچر ہے، ہمارے باپ دادوں کو ہم نے اسی پر پایا ہے۔ واللہ امرنا بہا، اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ اللہ نے ہمارے باپ دادا کو ایسا کہا ہوگا تب ہمارے باپ دادا یہ برہنہ طواف کرتے تھے خانہ کعبہ کا۔ قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، اے نبی کہیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں فحاشی کا حکم نہیں دیتا۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہہ رہے ہو کہ جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے؟ اپنے پاس سے جو مرضی تم نے منسوب کر دیا اللہ کی طرف۔ قل امر ربی بالقسط، اے نبی کہیے کہ میرا رب عدل کا حکم دیتا ہے۔ یہ بےہودگی، بے حیائی، یہ ظلم ہے عورت کے ساتھ۔ خود سوچئے کہ عورت گھر کے نظام میں کتنی تکلیف برداشت کرتی ہے بیچاری۔ بچے کی پیدائش میں مرد کا حصہ کیا ہے؟ لذت لے کے علیحدہ ہو جانا، سارے کا سارا جو بھی تکلیف اور مشقت ہے بچے کے حمل کی، بچے کی پیدائش کی، اس کے بعد بچے کی پرورش کی، کون اٹھاتی ہے؟ عورت اٹھاتی ہے۔ اسلام کہتے ہیں اب عورت کے اوپر اور کوئی بوجھ نہیں ہے، وہ گھر پہ رہے گی اور مرد باہر جا کر کمائی کرے اور لا کے اس کو کھلائے۔ اسلام تو یہ کہتا ہے، لیکن مساوات کا خوشنما نعرہ دے کر، مساوات مرد و زن، وہ بیچاری گھر میں بھی ساری تکلیفیں برداشت کرے، اور جو مرد کا کام تھا اس کے لیے لا کر سارے اخراجات پورے کرنا، اس کی ضروریات پوری کرنا، عورت کو باہر بھی نکال لیا اس کو خوشنما نعرہ دے کر۔ کس قدر ظلم ہے۔ ہمارے ڈاکٹر سمیع صاحب تو کہا کرتے ہیں اگر مساوات واقعی مرد و زن کی ہے تو پھر ایسے ہونا چاہیے کہ سائنس بڑی ترقی کر چکی ہے۔ مساوات تب ہوگی جب کہ ایک بچہ عورت پیدا کرے اور دوسرا بچہ مرد پیدا کرے۔ اگر یہ تم اس طرح سے کر لو پھر ہم کہیں گے مساوات ہے، لیکن سارے کا سارا ظلم عورت پر، سارے کے سارے تکالیف وہ برداشت کرے، اور پھر جو تمہاری ذمہ داری ہے اس میں بھی گھر سے باہر نکل کر وہ شرکت کرے۔ ظلم ہے عورت پر یہ بے-حیائی اور یہ بےہودگی اور یہ عورت کو گھر سے باہر نکالنا۔ پھر مزید یہ ہے کہ خود سوچئے، ایک شخص کہیں پر بالکل آزاد معاشرت ہے اور عورتوں مردوں کا آزادانہ اختلاط ہے، تو ایک شخص اگر کسی اور عورت پر فدا ہوتا ہے لازماً اس کی توجہ اپنی بیوی پر کم ہوتی ہے۔ یہ اس کی بیوی پہ ظلم ہے کہ نہیں ہے؟ ایک دوسری عورت اپنی ایک بہن کا حق مارتی ہے کہ نہیں مارتی ہے؟ اور پھر یورپ میں تو اس وقت عجیب کیفیت ہے، آدمی کو اعتبار نہیں ہے کہ بچے میرے ہیں کہ نہیں ہیں، اس لیے کہ اس کی بیوی نہ جانے کن کن مردوں کے ساتھ ملوث ہے، اور جب یہ شک ہو جائے بچے میرے ہیں کہ نہیں ہیں، پھر بچوں پر وہ شفقت بھی نہیں ہوتی، بچوں کی وہ تربیت بھی نہیں ہوتی۔ یہ بچوں پہ ظلم ہے کہ نہیں؟ تو فرمایا کہ یہ تمہاری بےہودگیوں سے معاشرے میں ظلم ہو رہا ہے۔ قل امر ربی بالقسط، اے نبی کہیے کہ میرا رب عدل کا حکم دیتا ہے، میرے رب کے احکامات پر عمل کرو گے معاشرے میں عدل قائم ہوگا۔ اسلام تو چاہتا ہے کہ مرد کی ساری توجہ اپنی بیوی پر ہو، کسی اور عورت سے اس کا اختلاط ہی نہ ہو، اور عورت کی ساری توجہ اپنے شوہر پر ہو، خاندان کا نظام مضبوط ہو، یہ بانڈنگ میاں بیوی کی مضبوط ہو، اور پورا اعتماد ہو مرد کو کہ ہاں یہ بچے میرے ہیں، اور وہ پوری توجہ سے ان کی تربیت کرے، ان کی ایسی تربیت کرے کہ معاشرے کے ان کو جو ہے وہ ذمہ دار شہری بنائے۔ فرمایا وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مسجد، اور اللہ حکم دیتا ہے کہ اپنے رخ بالکل سیدھے کر لو ہر نماز کے وقت۔ یہ نہیں کہتا کہ نماز کے وقت تم برہنہ ہو جاؤ اور برہنہ ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرو۔ خشوع خضوع چاہتا ہے اللہ نمازوں کے وقت کہ تم خشوع خضوع کے ساتھ اپنے چہروں کو، اپنے پوری کے پوری توجہات کو تم اللہ کی طرف مرکوز کرو، اور وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارو اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ کما بدأکم تعودون، کیوں اللہ کو پکارو، کیوں اللہ اپنی اطاعت اللہ کے لیے خالص کرو؟ اس لیے کہ جیسے اللہ نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا ہے تم دوبارہ پیدا کیے جاؤ گے، تمہیں اللہ کے ہاں جا کے اپنے ایک ایک عمل کا جواب دینا ہے۔ فریقاً ہدا، تو ایک فریق وہ ہے جس کو اللہ نے ہدایت دی،
وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ، اور ایک فریق ایسا بد نصیب ہے کہ اس پر گمراہی کا اطلاق ہو گیا. اِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ اللَّهِ، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو دوست بنا لیا، شیطانوں کی پیروی کی، شیطانوں کو لیڈر مان کر ان کے ورکر بن گئے. ایسے ایسے مذہبی پیشواؤں کے مرید بن گئے کہ جو پیشوا انہیں شریعت سے دور کر رہے ہیں. پیر صاحب نمازیں معاف کر دیتے ہیں، ایسے پیر بھی ہیں. نماز پیر صاحب خود پڑھتے ہیں مدینے میں، اور مریدین بھی پھر نماز نہیں پڑھتے. ظاہری بات ہے. ایک محفل میں ایک پیر صاحب آئے ہوئے تھے، نماز نہیں پڑھی، کھانا کھا لیا. جب کہا کہ نماز پڑھیے، کہنا ہے کہ ہم تو نماز مدینے میں پڑھتے ہیں. تو ایک ہمارے ساتھی نے کہا کہ کھانا بھی وہیں کھا لیا کریں، پھر کھانا یہاں کھاتے ہو، نماز مدینے میں پڑھتے ہو، ایسے دھوکہ دیتے ہو لوگوں کو. تو جو اس قسم کے لوگوں کی پیروی کرتے ہیں، انہوں نے خود شیطانوں کی پیروی کی ہے. فرمایا اِنَّهُمْ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ اللَّهِ، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو دوست بنایا. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور سمجھتے ہیں کہ ہم بڑی ہدایت پر ہیں. گمراہ کن لیڈروں کے پیروکار آپ ان سے ملیں تو بڑے فخر سے اپنے پورے طرز عمل کو جسٹیفائی کرتے ہیں کہ ہم بالکل صحیح ہیں. گمراہ کن پیروں کے مریدوں کو دیکھیں تو بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم بالکل صحیح ہیں، ہمارے پیر صاحب جو ہے وہ ہمیں اللہ کے ہاں بخشوا لیں گے. فرمایا یا بنی آدم، اے آدم علیہ السلام کے بیٹو، خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت اپنی زیب و زینت اختیار کرو، برہنہ مت ہو، بلکہ اچھے سے اچھا لباس پہنو. تم دنیا میں کسی بادشاہ، کسی افسر کے جو سامنے جب جاتے ہو تو کتنا اپنے لباس کا خیال کرتے ہو. نماز میں تم اللہ کے سامنے حاضر ہو رہے ہو، تو لہٰذا اچھے سے اچھا لباس پہنو، اپنی سجاوٹ اور زیب و زینت اختیار کرو. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو. اللہ کی جو نعمتیں ہیں اللہ نے وہ حرام نہیں کی ہیں، لہٰذا جو بھی اللہ کی نعمتیں ہیں حلال ذرائع سے حاصل کرو، کھاؤ اور پیو. وَلَا تُسْرِفُوا، اسراف مت کرو، بیجا مت انہیں ضائع کرو. إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بیجا خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، یا بیجا چیزوں کو ضائع کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِی أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ، اے نبی ان سے کہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ کس نے حرام کر دیا ہے اس زیب و زینت کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہے. یہ جو بعض پیر رہبانیت کا درس دیتے ہیں اور بالکل ہی راہبوں کی طرح بالکل خانقاہوں میں محدود کر دینا اور بس وہیں پر چلے کاٹتے رہو، وہیں پہ ضربے لگاتے رہو، یہ تمام چیزیں شریعت کے خلاف ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیز حلال کی ہے اس کو کوئی حرام نہیں کر سکتا. فرمایا کس نے حرام کی ہے وہ زیب و زینت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہے. ایک صحابی اللہ کے رسول سے پوچھتے ہیں ہمیں اچھا لباس پسند ہے، کیا وہ لباس پہننا تکبر ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے، اچھا لباس پہنو. تکبر کیا ہے؟ بطر الحق وغمت الناس. تکبر یہ ہے کہ حق تمہارے سامنے آئے اور تم اسے قبول نہ کرو، تمہاری انا رکاوٹ بن جائے. اور تکبر یہ ہے کہ تم لوگوں کو اپنے سے کمتر و حقیر سمجھو. تو لہٰذا اگر اچھا لباس کسی نے جائز آمدنی سے حاصل کیا ہے تو اس کو پہننا ہرگز منع نہیں. قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِی أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ، اے نبی ان سے پوچھے کس نے حرام کیا اس زیب و زینت کو جو اللہ نے بندوں کے لیے پیدا کی ہے. وَالطَّیِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، اور جو اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ چیزیں رزق میں سے پیدا کی ہیں کس نے ان کو حرام کیا ہے. قُلْ هِیَ لِلَّذِینَ آمَنُوا فِی الْحَیَاةِ الدُّنْیَا، فرمائیے کہ یہ اہل ایمان کے لیے ہیں دنیا کی زندگی میں، خالصۃ یوم القیامہ، اور روز قیامت تو خالص صرف اہل ایمان کے لیے ہوں گی. اس روز کافروں کو کچھ نہیں ملے گا. کافروں کو دنیا میں یہ نعمتیں مل رہی ہیں، وہاں کافروں کو کچھ نہیں ملے گا، وہاں یہ ساری نعمتیں صرف اہل ایمان کے لیے ہوں گی. کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون، اسی طرح سے ہم اپنی آیتیں واضح کرتے ہیں، کھول کھول کے بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو جاننا چاہیں. قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، اے نبی ان سے کہیے صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے رب نے حرام کیا ہے بے حیائی کی ہر صورت کو، خواہ وہ بے حیائی کھلم کھلا ہو اور خواہ وہ بے حیائی جو ہے وہ چھپ کر ہو، وہ باطنی اعتبار سے ہو. باطنی اعتبار سے بے حیائی کیا ہے؟ سورۃ الانعام کے 19ویں رکوع میں یہ مضمون آیا تھا، وہاں میں نے وضاحت کر دی تھی. والاسم والبغی بغیر الحق، اور اللہ نے حرام کیا ہے گناہ کو اور ناحق زیادتی کرنے کو. وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا،
اور یہ کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرو، اللہ کے ساتھ شرک کرو جس کے لیے اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی باتیں کہو کہ جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے، کہ جی ہمارے باپ دادا یہ حرکتیں کر رہے ہیں تو ضرور اللہ ہی نے ان کو اس کا حکم دیا ہوگا۔ اپنے پاس سے تم نے بات کہہ دی، بھائی کہاں حکم دیا ہے، لے کر آؤ، کس کتاب میں ہے؟ اور یا جی اللہ بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے، بخشنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، یہ خام خواہ مولوی ڈراتے ہیں۔ اللہ ماں سے بڑھ کے محبت کرتا ہے، کبھی ماں چاہے گی کہ اس کا بچہ جہنم میں جائے، اللہ تعالیٰ بھی کسی کو جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ یہ خام خواہی کی بس مولویوں کے ڈھکوسلے ہیں، ڈراوے ہیں، ان کی باتوں کو اہمیت مت دو۔ اللہ بڑا بادشاہ ہے اور گناہ پہ گناہ ہو رہے ہیں اللہ کی رحمت کے سہارے، 100 گناہ کیے تیری رحمت کے زور پر۔ فرمایا اللہ کے بارے میں ایسی باتیں مت کہو جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علمی بنیاد، علمی دلیل نہیں ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، اور ہر امت کے لیے ایک وقت طے ہے، ہر گروہ کے لیے ایک وقت طے ہے۔ یہ ہے تاریخ کا بیان، رفتہ رفتہ قومیں اپنے عروج کو پہنچتی ہیں اور اس کے بعد پھر ان پر زوال آتا ہے۔ جیسے اقبال نے کہا، میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر۔ جب قوم کے ہاتھ میں شمشیر و ثنا ہو تو سمجھ لو کہ یہ قوم کا عروج ہے، یہ قوم جفاکش ہے، لڑنے والی ہے، اسے کوئی نہیں دبا سکتا۔ اور جب قوم کے ہاتھ میں طبلہ اور سرنگی اور موسیقی کے آلات آ جائیں، سمجھ لو کہ اب یہ قوم برباد ہونے والی ہے، یہ قوم اب عیاشیوں میں اور یہ قوم اب مستیوں میں کھو گئی ہے، اب اس پر کسی وقت بھی تباہی آ سکتی ہے۔ میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر۔ فرمایا ہر امت کے لیے ایک وقت طے ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، تو جب ان کا وہ وقت آ جاتا ہے، لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، تو پھر نہ وہ ایک گھڑی پیچھے رہ سکتے ہیں اور نہ ایک گھڑی آگے بڑھ سکتے ہیں، عین اپنے وقت پر پھر ان کی تباہی آ جاتی ہے۔ یا بنی آدم، اے بنی آدم، اما یاتینکم رسول منکم، اگر تمہارے پاس رسول آئیں تمہیں میں سے، یقصون علیکم آیاتی، اور تم پر وہ میری آیتیں بیان کریں، تمہیں سنائیں، فمن اتقی واصلح، تو جس نے تقوی کی روش اختیار کی، اپنے رویے کی اصلاح کی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یہاں پر ازل کا بیان ختم ہوا، اب اگلی آیت سے ابد کا بیان شروع ہوگا۔ آیت 35 کے ذریعے سے قائدیانی ایک فتنہ اٹھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اے بنی آدم، رسول آتے رہیں گے، جب بھی وہ آئیں تو تم نے اگر ان کی پیروی کی تو کامیاب ہو جاؤ گے، پیروی نہ کی ناکام ہو جاؤ گے۔ تو رسالت تو رحمت ہے، یہ تو قیامت تک جاری رہنی چاہیے، تو لہٰذا نبی قیامت تک آتے رہیں گے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ہمارا اس میں ان کے لیے جواب یہ ہے کہ نمبر 1، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دین مکمل ہو گیا، قرآن مجید اس کا گواہ ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہو گیا۔ نمبر 2، کیا دین میں تحریف ہو چکی ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے خود حفاظت لے لی ہے قرآن مجید کی، کوئی اس میں تحریف نہیں کر سکتا۔ اور ہمیشہ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ ایک گروہ میری امت میں اہل حق کا ہمیشہ رہے گا، اللہ تعالیٰ مجدد بھیجتا رہے گا ہر صدی کے سرے پر، جو آ کر دین میں جو بگاڑ پیدا ہوگا اس کی اصلاح کر دے گا۔ تو جب دین مکمل ہے اور جب دین میں تحریف ہو نہیں سکتی، ایک گروہ ہمیشہ اہل حق کا موجود رہے گا، مجدد آ کر اصلاح کرتے رہیں گے، اب پھر نئے نبی کی ضرورت کیوں ہے؟ اب کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ یا تو دین مکمل نہ ہوتا تو ٹھیک ہے، نبی آتے تاکہ مکمل ہو جائے، یا دین مکمل ہوتا اور اس میں تحریف ہو جاتی تو کہتے نبی آئے گا اور وہ نبی آ کر تحریف شدہ جو بھی باتیں ہیں ان کی اصلاح کر دے گا۔ جب دونوں چیزیں نہیں ہیں تو اب کسی نبوت کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ختم نبوت پر کامل ایمان عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں جو فتنہ پرور لوگ ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کے شر سے محفوظ فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، هذا بلاغ للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام ہے۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا
نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، سورۃ الاعراف میں دوسرے رکوع سے اور آیت نمبر 35 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاریخ انسانی کا ازل کا حصہ بیان کیا۔ اب اس کے بعد ابد کا حصہ، وہ قیامت میں ہمیشہ ہمیش کی جہنم یا ہمیشہ ہمیش کی جنت ابد، اب اس کا تذکرہ آیت نمبر 36 سے شروع ہو رہا ہے۔ فرمایا والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، واستکبروا عنہا، اور ہماری آیتوں کے حوالے سے تکبر کیا، تکبر سے ہماری آیتوں کو مسترد کر دیا، معاذ اللہ پیٹھ پیچھے ڈال دیا کہ نہیں یہ 1400 برس پہلے کے احکامات ہیں، آج زمانہ ترقی کر چکا ہے، آج ان باتوں پر عمل نہیں ہو سکتا، تم لوگ قدامت پرست ہو، تم فرسودہ باتیں کر رہے ہو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ جن بدبختوں نے تکبر سے ہماری آیات سے گریز کیا، ہماری آیات کو پس پش ڈالا، اولئک اصحاب النار، یہ لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہنے والے ہیں۔ یہ ہے ہمیشہ ہمیش کی جہنم کا بیان۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑھ کے ظالم کون ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جھوٹ منسوب کرے، بے حیائی اس کے بارے میں کہے کہ اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، شرک کا ارتکاب کرے اور کہے کہ اللہ کے ساتھ اور بھی کوئی شریک ہے، حالانکہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جھوٹ منسوب کرے۔ او کذب بآیاتہ، یا جب اس کے سامنے اللہ کی آیتیں آئیں، توحید کا بیان آئے، اس کو جھٹلا دے۔ اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بھی کتاب میں ان کا حصہ لکھا ہوا ہے، جو انہیں ان جرائم کی سزا کتاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قانون میں جو سزا ان کے لیے لکھی ہوئی ہے وہ ان کو پہنچ کے رہے گی۔ حتیٰ اذا جاءتہم رسلنا، یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے فرشتے آتے ہیں، یتوفونہم، اور وہ ان کی جانیں قبض کرتے ہیں، قالو، فرشتے ان سے پوچھتے ہیں، اینما کنتم تدعون من دون اللہ، کہاں ہیں وہ کہ جن کو تم اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے تھے، کہاں ہیں تمہارے وہ معبود؟ قالوا ضلوا عنا، تو مرتے وقت یہ شرک کرنے والے کہتے ہیں کہ وہ ہم سے گم ہو گئے، وشہدوا علی انفسہم، اور اس وقت وہ اپنے خلاف گواہی دیتے ہیں کہ انہم کانوا کافرین، کہ بے شک وہ کافر تھے۔ قالت خلوا فی امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار، اللہ تعالیٰ فرمائے گا داخل ہو جاؤ ان امتوں میں شامل ہو کر جو تم سے پہلے گزری ہیں، جنات اور انسانوں میں سے آگ میں، یعنی آگ میں داخل ہو جاؤ ان امتوں میں شامل ہو کر جو تم سے پہلے گزری ہیں، جنات اور انسانوں میں سے، انسانوں کی۔ کلما دخلت امت، جب بھی کوئی ایک گروہ داخل ہوگا جہنم میں، لعنت اختہا، تو جو اس کی بہن پہلے سے موجود ہے، جو قوم پہلے سے جہنم میں موجود ہے، وہ اس پہ لعنت کرے گی۔ سورہ صاد میں مضمون آئے گا، وہ کہیں گے کہ جہنم کے اندر پہلے جگہ نہیں ہے اور تم اور گھسے چلے آ رہے ہو۔ تو جب بھی کوئی گروہ جہنم میں داخل ہوگا تو جو گروہ پہلے سے جہنم میں موجود ہوگا وہ نئے آنے والے گروہ پر لعنت کرے گا۔ حتیٰ اذا دارکوا فیہا جمیعا، یہاں تک کہ جب وہ سب کے سب جہنم کے اندر گر چکیں گے، قالت اخراہم لاولاہم، تو کہیں گے بعد میں آنے والے اپنے پہلوں کے بارے میں، یعنی اولادیں کہیں گی اپنے باپ دادا کے بارے میں، ربنا ہؤلاء اضلونا، اے رب ہمارے یہ ہمارے باپ دادا کہ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، شرک انہوں نے شروع کیا، ہم تو ان کی اولاد تھے، ہم نے اسی کو جاری ساری رکھا، ہماری غلط تربیت انہوں نے کی، انہوں نے بدعتیں ایجاد کی، ہم نے ان بدعتوں کو جاری رکھا، انہوں نے ہمیں ایسے اسکولوں میں داخل کیا کہ جہاں پر ہمارا پورے کا پورا عقیدہ بگڑ گیا۔ آج بڑی بھاری بھاری فیسیں دے کر ہم مغرب زدہ اسکولوں میں اپنے بچوں کو داخل کرتے ہیں، اور وہاں سے بچہ جب نکلتا ہے تو مسلمان نہیں رہتا، باقی جو مرضی ہو جائے۔
ہم ان کو ایسے استادوں استانیوں کے حوالے کرتے ہیں جو مغرب کے رنگ میں ڈھلے ہوئے ہیں، جانتے بھی ہیں کہ یہاں پر بچوں کو موسیقی سکھائی جاتی ہے۔ بچہ بڑا متاثر ہوتا ہے اپنے استاد اور اپنی استانی سے، تو جو استانی ہی نیم برہنہ لباس میں ہوگی، بچہ اور بچی اس کو دیکھ کر کیا سیکھے گی؟ جو استاد ہی مغربی رنگ میں رنگا ہوا ہوگا وہ بچے کو کیا پڑھائے گا، بچے کو کیا بنائے گا؟ کورس تو الفاظ ہی سکھاتے ہیں، آدمی آدمی بناتے ہیں، تو لہذا جیسا استاد ہوگا ویسا ہی بچہ بنے گا۔ تو اولاد کہے گی اللہ انہوں نے ہمارا بیڑا غرق کیا ہے، گھر پہ ٹیلی ویژن یہ لے کر آئے تھے، اس کے ذریعے سے بیہودہ اشتہارات، بیہودہ ڈرامے، بیہودہ کارٹون انہوں نے ہمیں دکھائے ہیں، ہمارا بیڑا غرق ان ہمارے ماں باپ نے کیا ہے، اے اللہ ان کو دگنا عذاب عطا فرما۔ تو اس روز اولادیں جن کی اچھی تربیت ہم نے نہیں کی، وہ اولادیں ہمارے خلاف اللہ تعالیٰ سے فریاد کریں گی، ربنا ہؤلاء اضلونا۔ آج کیا کہا جاتا ہے، جی میں تو خود ٹی وی کے بڑا خلاف ہوں، مجھے پتہ ہے اس سے بےہودگی پھیلتی ہے، لیکن کیا کروں، بچہ چلا جاتا ہے پڑوسی کے ہاں، وہاں جا کے دیکھتا ہے، مجبوراً لے کر آیا ہوں، میرا پڑوسی میرے بچے کو زہر دے رہا تھا، میں نے سوچا میں خود اپنے ہاتھ سے کیوں نہ دے دوں۔ بالکل یہی مفہوم ہے اس کا کہ میں اپنے ہاتھ سے اپنے بچے کو زہر دینا چاہ رہا ہوں، یہ مفہوم ہے اس کا۔ فرمایا بچے کہیں گے، اولاد کہے گی ربنا ہؤلاء اضلونا، اے رب ہمارے انہوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے، فآتہم عذابا ضعفا من النار، تو اے اللہ ان کو تو عذاب میں سے دگنا، آگ کے عذاب میں سے دگنا عذاب دے۔ قال لکل ضعف، اللہ فرمائے گا ہر ایک کے لیے دگنا عذاب ہے، تمہارے لیے بھی دگنا عذاب ہے، تمہارے ماں باپ کے لیے بھی۔ کیوں؟ اگر تمہیں تمہارے ماں باپ نے گمراہ کیا تھا تو تم نے آگے اپنی اولادوں کو گمراہ کیا ہے، تم بھی ان کی طرح کے مجرم ہو، لہذا ہر ایک کے لیے دگنا عذاب ہے، ولکن لا تعلمون، لیکن تم جانتے نہیں ہو۔ وقالت اولاہم لاخراہم، اب جو پہلے والے ہیں، جو ماں باپ ہیں، اب وہ کہیں گے بعد والوں کے بارے میں، وہ کہیں گے بعد والوں سے فما کان لکم علینا من فضل، کیوں تمہیں ہمارے اوپر فضیلت حاصل ہو، اگر ہم نے تمہیں گمراہ کیا ہے تو تم نے بھی آگے اپنی اولادوں کو گمراہ کیا ہے۔ فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون، بس چکھو عذاب اس کمائی کی وجہ سے جو تم کرتے رہے۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، واستکبروا عنہا، اور ان آیات کے حوالے سے تکبر کیا، لا تفتح لہم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، ولا يدخلون الجنہ، اور وہ جنت میں داخل نہ ہو سکیں گے، حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر نہ جائے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اور ہم مجرموں کو اسی طرح سے بدلہ دیں گے۔ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِہاد، ان کے لیے جہنم ہی بچھونا ہوگا، وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ، اور ان کے لیے جہنم ہی اوپر سے اوڑھنا ہوگا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور ہم ظالموں کو ایسے ہی بدلہ دیں گے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور وہ لوگ جو کہ ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے، لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی جان کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتے مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ اولئک اصحاب الجنہ، ایسے لوگ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ونزعنا ما فی صدورہم من غل، اور جو بھی ان کے سینوں میں باہم کدورتیں ہوں گی، ایک ساتھ نیک لوگ رہتے ہیں، بعض اوقات مزاج کے اختلاف کی وجہ سے آپس میں کچھ نہ کچھ لڑائی ہو جاتی ہے، کوئی نہ کوئی اختلافات ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ جب جنت میں نیک لوگ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے سینوں سے وہ کدورتیں نکال دے گا، اور آگے آئے گا سورہ ہجر میں کہ بالکل بھائی بھائی ہو کر وہ جنت میں ایک ساتھ رہیں گے۔ فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، ہم ان کے سینوں میں جو باہم کدورتیں ہیں وہ نکال دیں گے۔ تجری من تحتہم الانہار، اور ان کے نیچے سے جنت میں نہریں بہتی ہوں گی۔ وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا، اور وہ کہیں گے کل شکر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے کہ جس نے ہمیں اس کی ہدایت دی، ہم جنت میں خود نہیں پہنچے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ نے ہمارے لیے نیکی کی راہ آسان کی، ہمیں نیکی کی توفیق دی اور ہم جنت میں آ گئے۔ کل شکر اللہ کے لیے ہے کہ جس نے ہمیں اس کی ہدایت دی۔ وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، ہم ہرگز ہدایت یافتہ نہ ہوتے اگر اللہ تعالی ہمیں ہدایت نہ دیتا۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ہمارے پاس ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے تھے۔
ہم نے اس حق کی پیروی کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جنت تک پہنچا دیا۔ جنتی کہیں گے اللہ یہ سارے کا سارا آپ کا احسان ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں۔ اللہ کیا جواب دیں گے؟ اللہ فرمائیں گے وَنُودُوا، اور انہیں پکار کر کہا جائے گا ان تلکم الجنت اورثتموہا بما کنتم تعملون، یہ جنت